ہر گاؤں کے گھر کے باہر ای وی کھڑی ہوئی ہے. سر گاؤں کے لوگوں کی انہوں نے لائف چینج کر دی ہے. دیٹس وائی جبھی تو کہتے ہیں چائنا میں 800 ملین لوگوں کو پاورٹی سے غربت سے لے کے باہر آیا ہے. مطلب آئی اسکین کرنی ہے, آپ کا بل پے ہو گیا. آپ کو موبائل کیری کرنے کی اب چائنا میں ضرورت نہیں ہے. اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً اس کا آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہے. ہم یہیں پہ 18 سال پیچھے ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ ہمارا آئی ڈی کارڈ کم بنتا ہے 18 ایئرس میں. چائنا میں اینولی 1.8 ملینز انوویشن ہوتی ہیں. جتنے بھی بزنس مین ہیں میں ان کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک بار لازمی کینٹن فیئر آئیں, آپ دیکھیں چائنا کا کام کرنے کا اسکیل کیسا ہے. اگر کوئی پاکستانی بزنس کرنا چاہتا ہے فیوچر میں تو اس کے لیے چائنیز لینگویج سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اگر آپ کو چائنا میں یہ لینگویج آتی ہے تو کیا آسانی ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, کیسے ہیں آپ سب لوگ. کافی دنوں بعد ایک بہت ہی اسپیشل پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اسپیشل اس لیے کیونکہ میں نے کبھی بھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کی. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, میرے دل کے بہت قریب ہے, کیونکہ بات کریں گے ہم چائنا کے حوالے سے, چائنا کی لائف سٹائل کے حوالے سے, چائنا کے ڈسپلن کے حوالے سے, چائنیز کام کس طرح سے کرتے ہیں, چائنا بزنس کس طرح سے کرتا ہے, کیا طریقہ کار ہیں ان کے, اور کیوں چائنا اس وقت دنیا کا نمبر 1 ملک ہے معیشت کے اعتبار سے. چائنا پاکستان دوستی کے حوالے سے بات کریں گے ہم, چائنا پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے بات کریں گے. ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے, ایک لمبا پوڈ کاسٹ ہوگا, ڈیٹیل پوڈ کاسٹ ہوگا, اور بہت ساری ڈیٹیل میں مختلف موضوعات پہ بات کریں گے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک دوست جو کہ چائنا میں 14 سال سے رہ رہے ہیں, ڈاکٹر ضیاء عباسی صاحب. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آئی ایم گڈ, تھینک یو. ویری نائس, بہت بہت شکریہ آپ آئے یہاں پر چائنا سے, اسپیشلی آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئیں. خیر مذاق کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ یہ پوڈ کاسٹ میں نے ڈاکٹر ضیاء صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پچھلے 6-7 مہینے سے ہم لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے. لاسٹ اکتوبر میں ہماری ملاقات ہوئی تھی. ہم لوگ کافی ٹائم سے پلان کر رہے تھے کہ یار ہمیں چائنا کے حوالے سے بات کرنی ہے. آپ 14 سال سے رہ رہے ہیں اور میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے ایز اے وزٹر. 15 سال سے میں کوئی 8 مرتبہ جا چکا ہوں, تو میرا ایک الگ ایکسپیرینس ہے, چھوٹا ایکسپیرینس ہے. آپ کا ایک الگ ڈفرینٹ اور کافی ڈیپ ایکسپیرینس ہے, وسیع ایکسپیرینس ہے. پہلا کویشچن میں آپ سے کروں گا کہ یار مجھے بتائیں کہ چائنیز زندگی کس طرح سے گزارتے ہیں, عام لوگوں سے کس طرح سے مختلف ہے, کیونکہ کچھ تو مختلف ہے ان میں. تو مجھے بتائیں چائنیز روٹین کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. چائنیز لوگوں کی جو زندگی ہے, جو میرا پرسنل ایکسپیرینس رہ چکا ہے, میں اسی کے حساب سے آپ کو بتاؤں گا. بہت زیادہ ڈسپلن ہے جو ان کی لائف اسٹائل ہے. وہ آئی گیس ایک ڈسپلن کا جو سرکل ہے اسی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. لیٹ سپوز کہ اگر میں آپ پوچھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک وہ کرتے ہیں کس طرح ہے, ان کی روٹین کیا ہے, اب آپ یہ اگر یہاں سے کمپیریزن کریں گے بالکل ڈفرینٹ ہے. جس طرح چائنیز جو ہے وہ صبح 6-7 بجے اٹھ کے ایک مطلب کہ آفس جا رہا ہے تو وہ مطلب راستے میں بریک فاسٹ کرے گا اور اس کے بعد آفس چلے جائے گا. 6-7 بجے اٹھے گا یہ؟ ہاں 6-7 بجے, ارلی, ویری ارلی. مطلب کہ ارلی مارننگ وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں. اور اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صبح کے ٹائم ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتے ہیں, بٹ اوور آل جو ہے وہ صبح اٹھ کے آفس چلے جاتے ہیں. اور جو ان کا لنچ ٹائم ہوتا ہے وہ تقریباً 11 بجے ہوتا ہے, صبح کے 11 بجے. جی. اور موسٹ آف جتنے بھی چائنیز ہیں وہ آئی گیس زیادہ تر لوگ نا پاور نیپ لازمی لیتے ہیں. اچھا. ہاں, بھلے وہ آفس میں ہوں گے, بھلے وہ کہیں بھی ہوں گے, وہ 20 منٹ کا, 10 منٹ کا, آدھے گھنٹے کا جو بھی نیپ ہوتا ہے وہ لازمی لیں گے. اور رات کا ان کا ڈنر جو ہوتا ہے وہ تقریباً 5 بجے ہوتا ہے, شام کے 5 بجے ہوتا ہے. یار یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے چائنا میں نوٹس کی تھی کہ بہت جلدی ڈنر ہو جاتا ہے, بہت جلدی لنچ ہو جاتا ہے, اور جو ہمارے کلچر کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایکچولی اس کے پیچھے سائنٹیفکلی بھی کافی ریزنز ہیں. جیسا کہ آپ 5-6 بجے اگر رات کو ڈنر کریں گے تو اس ٹائم سے لے کر جو سوتے ہیں تقریباً 10-11-12 بجے, ڈفرینٹ جو ٹائمنگ ہے اس وقت سوتے ہیں. اب 5-6 گھنٹے آپ کو ملتے ہیں آپ کا کھانا ڈائجسٹ کرنے میں, تو وہ ایک کیا سائنٹیفکلی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ رات کا جو کھانا ہوتا ہے وہ کافی لیٹ ہوتا ہے, اور اس کے کھانے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کافی لوگوں کو اوبیسٹی کے ایشو ہوتے ہیں, ڈائبٹک ایشوز ہوتے ہیں کافی زیادہ. تو چائنا میں یہ چیز ہے, وہ کھانے کے معاملے میں کافی زیادہ کنسرن ہوتے ہیں. وہ 5-6 بجے کھانا کھا کے اس کے بعد رات کو, اب کیونکہ میری جو میں رہتا ہوں, میں ساؤتھ چائنا میں رہتا ہوں, اور ساؤتھ چائنا کے لوگوں کا یہ ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے لازمی شاور لیتے ہیں, کیونکہ وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہماری جب باڈی جو ہے رات کے سونے کے ٹائم ہیل ہوتی ہے. تو جتنے بھی زیادہ ساؤتھ چائنا کے لوگ ہیں وہ رات کو لازمی نہاتے ہیں, اور جب صبح اٹھتے ہیں فریش ہوتے ہیں اور انرجیٹک ہوتے ہیں اور ورک پہ جاتے ہیں. اور پھر وہی روٹین چلتا ہے, سیم روٹین.
کیا بات ہے لازمی. اور میں نے شنگھائی کے اندر بھی دیکھا تھا کہ رات 10 بجے 11 بجے سناٹا. بالکل. اینڈ آئی واز شاکڈ کہ یار یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے باہر, سب سو گئے. کیونکہ صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے, دیٹس وائی اپنی جو نیند جو سرکل ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں. اچھا, میں نے یہ بھی ایک چیز نوٹس کی ہے, جب بھی میں چائنا جاتا ہوں یا کسی فیکٹری کا وزٹ کرتا ہوں تو اکثر پانی کی طلب ہوتی ہے کہ سر پانی منگوا دیں. تو پانی جب بھی آتا ہے تو وہ گرم پانی آتا ہے. گرم پانی کا کیا سین ہے؟ کیونکہ جتنے بھی زیادہ چائنیز ہیں ان کا یہی ہے کہ وہ ڈائجسٹ جو ان کا جو ڈائجسٹ سسٹم ہوتا ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے زیادہ تر چائنیز جو ہوتے ہیں وہ گرم پانی پیتے ہیں. وہ ٹھنڈے پانی کو بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں. یہ ان کا آئی گیس کلچر, مطلب کہ کلچرلی یہ چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے. ان کے جو پیرنٹس تھے, گرینڈ پیرنٹس تھے, پیرنٹس, اب ان کے جو بچے ہیں زیادہ تر وہ لوگ سب لوگ پانی گرم پیتے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جو ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ کافی زیادہ امپروو ہوتا ہے. اور چائنیز جو ہوتے ہیں اپنی اسکن کو لے کے کافی زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گرم پانی پئیں گے تو ہماری جو اسکن ہے وہ کافی زیادہ امپروو ہوگی, کافی زیادہ گلو کرے گی. اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے. اور ٹھنڈے پانی کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. ٹھنڈے پانی کا چائنیز سمجھتے ہیں کہ وہ باڈی کے لیے اچھا نہیں ہے, ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے, جو کہ فیکٹ ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو. ہاں اچھا, ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے, چائنیز ٹی کلچر. کیونکہ آپ کہیں بھی وزٹ کریں, کسی فیکٹری میں جائیں, کسی دوست سے ملیں تو وہ یا تو ہر وقت چائے پی رہے ہوں گے, چائنیز ٹی پی رہے ہوں گے, یا پھر آپ کو لازمی گفٹ کریں گے. گفٹنگ میں بھی چائنیز ٹی آپ کو زیادہ تر گفٹ کی جاتی ہے. مجھے تھوڑا سا چائنیز ٹی کلچر کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے اس کو لے کر. چائنیز ٹی کا یہ کافی اسٹرانگ کلچر ہے. اس کو آپ اس طرح ہلکے نہ لیں بالکل, کیونکہ جو چائنیز بھلے آپ وہ کسی کے گھر جا رہے ہیں یا آفس جا رہے ہیں یا میٹنگز ہو رہی ہیں, اسپیشلی ساؤتھ چائنا میں. ساؤتھ چائنا کی میں بات کرتا ہوں تو جیسے گونگجو ہو گیا, شینجن ہو گیا, ان سٹیز کی بات کر رہا ہوں تو یہاں زیادہ تر ٹی چلتی ہے. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ, اور ٹی کوئی اتنی نارمل ٹی نہیں ہوتی ہے, ہر کیٹیگریز اس کی ہوتی ہیں. اور اب میں ٹی کا بتاتا ہوں کہ جو چائنیز, اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈائجسٹو سسٹم کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے. تو وہ اگر آپ وہاں جا کے وہ ٹی آپ کو سرو کریں, اٹ مینس کہ دے کیئر اباؤٹ یو. اور ایک اور میں آپ کو ایک زبردست قسم کا فیکٹ بتاتا ہوں. جو چائنیز ٹی ہوتی ہے وہ ان کا ایک جگہ ہے یونان, وہاں پہ ونٹر کے فوراً بعد جو اسپرنگ آتا ہے اس ٹائم کی جو ٹی ہوتی ہے وہ سب سے زبردست ٹی ہوتی ہے. تو وہ زیادہ تر جتنے بھی امپورٹنٹ گیسٹ ہوتے ہیں ان کو وہ ٹی سرو کرتے ہیں. اور آپ نیکسٹ ٹائم جب بھی چائنا جائیں گے, اور اکثر ہوتا ہے کہ بار بار آپ کو سرو کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ کو ختم ہوتا ہے فوراً ڈالتے ہیں. جیسے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ جب تک آپ وہ اپنا وہ کپ الٹا نہیں رکھ دیتے تب تک. جی بالکل. اور ان کا پورا مطلب کہ اس میں ٹی میں بھی بہت زیادہ انوویشن انہوں نے کی ہوئی ہے. ان کے ساتھ باٹل لگی ہوتی ہے اور پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نیکسٹ ٹائم جب بھی چائنا جائیں تو, کیونکہ وہ بولنا بار بار تھینک یو اچھا نہیں ہوتا, تو چائنیز کلچر یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھینک یو. جب بھی آپ کو ٹی سرو کرے کوئی چائنیز تو آپ اس طرح کریں, اٹ مینس تھینک یو. ویری نائس یار, اچھی چیز سکھائی آپ نے. گڈ. تو پورا دن جو ہے وہ چائے پی رہے ہوتے ہیں. اور میں نے ایون ایئرپورٹس پہ بھی دیکھا ہے کہ ایئرپورٹس پہ جو وہ ڈرنکنگ واٹر کی فیسلٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ گرم پانی بھر رہے ہوتے ہیں. ان کے سب کے پاس کوئی بوٹلز ہوتی ہیں جس میں آلریڈی ٹی ہوتی ہے, اور ہر کوئی بار بار ریفل کر رہا ہوتا ہے. ہر چائنیز کی اپنی باٹل ہوتی ہے, اور وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانی وارم رہتا ہے, جو بھی ٹی ہوتی ہے وارم رہتی ہے, تو وہ اس کو بار بار کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری ڈفرینٹ. ایک اور چیز میں نے نوٹس کی چائنا میں کہ وہاں پر شوگر کی کنزمپشن اتنی زیادہ نہیں ہے. لاسٹ 20 ایئرس سے چائنیز جو ہیں وہ شوگر سے بالکل ہٹتے جا رہے ہیں. دیٹس وائی آپ نے دیکھا ہوگا جو چائنیز ہیں وہ کافی زیادہ سلم ہیں, کیونکہ جو ڈائبٹک کے جو ایشوز آ رہے ہیں دنیا میں, سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ اس ایریا میں کافی زیادہ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں. تو چائنیز اگر آپ وہاں جا کے کوئی بھی کافی لیں گے یا کوئی کیک لیں گے, آپ کو مطلب کہ, اور وہ مطلب کہ یہاں جس طرح ہم لوگ شوگر کنزیوم کر رہے ہیں ہر چیز میں کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے, بٹ آپ وہاں جا کے جو ان کے سویٹس ہیں وہ ٹرائی کریں گے, آپ کو اور زیادہ ڈیلیشیس لگیں گے. انہوں نے ایسے مطلب کہ اس چیز میں انوویشن کر دی ہے, تو زیادہ میجورٹی جتنے بھی چائنیز ہیں ان کو اس طرح کی سویٹ پسند نہیں ہے. میرے جتنے بھی دوست جو یہاں پہ آئے ہیں ان کو ہم نے ٹرائی کروائی جلیبی, گلاب جامن, تو وہ کافی زیادہ شوق ہو گیا, کہتے ہیں یار اتنا سویٹ آپ کنزیوم کر رہے ہو. تو وہاں پہ بالکل ڈفرینٹ ہے, ان کی ٹی بھی ہو گئی, ان کی سویٹس بھی ہو گئیں. اور لیٹ سپوز کہ وہاں پہ ہوتا ہے ایگ ٹارٹ, چائنا میں کافی مشہور ہے. آئی ڈونٹ نو یہاں پہ ہے وہ یا نہیں ہے, بٹ وہاں پہ کافی مشہور ہے. آپ وہ لیں گے, بیسکلی ہوتا سویٹس ہے, اور اس میں بھی آپ کو بالکل بھی اس طرح کی چیز فیل نہیں ہوگی. سو انٹرسٹنگ یار. اوکے, تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو ان کی روٹین کے اندر جتنے بھی کھانے پینے کی معاملات ہیں, یا پھر شوگر کی کنزمپشن پر ہم نے بات کی,
پانی کی کنزمپشن پر ہم نے بات کی, ٹی کلچر پر ہم نے بات کی, ٹوٹل جو ان کی ڈائٹ ہے اٹس ویری ہیلتھی. اس کے پیچھے میں آپ کو بتاتا ہوں, چائنیز جو ہیں بالکل ڈفرینٹ ہے. اب ان کا اگر آپ پلیٹ دیکھیں گے کھانے کی جو ہے, اس طرح کی گول پلیٹ ہے. اب اس میں جو چاول ہوں گے وہ ایک باؤل میں وہ لیں گے, اور باقی جتنے بھی جو مین کورس ہے, ویجیٹیبلس ہو گیا, میٹ ہو گیا, اس کو وہ زیادہ کنزیوم کریں گے. اور یہاں تھوڑا ڈفرینٹ ہے, یہاں ہوتا ہے کہ پوری پلیٹ میں ہم چاول بھر دیتے ہیں اور اوپر تھوڑی چیزیں ڈالتے ہیں. چائنیز کا بالکل ڈفرینٹ ہے. تو وہ جو میٹ ہو گیا, جو ویجیٹیبل ہوگا وہ زیادہ لیتے ہیں, اور جو ان کے نوڈلس ہو گئے اور چاول جو ہو گئے. اب چاول میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر چائنیز اب وائٹ رائس سے بلیک رائس کی طرف آ گئے. بلیک رائس, ہاں, وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ہیلدی ہیں. وائٹ رائس کہتے ہیں وہ زیادہ فیٹ پھیلاتے ہیں. تو دیٹس وائی ابھی چائنیز, آپ چائنا جب بھی وزٹ کریں گے آپ دیکھیں گے زیادہ تر چائنیز جو ہیں وہ بلیک, اسپیشلی گھروں میں. باہر تو وائٹ رائس چل رہے ہیں ریسٹورینٹس وغیرہ میں, بٹ جو گھروں میں چائنیز ہیں وہ زیادہ تر بلیک رائس یوز کر رہے ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چائنیز فوڈ جو ہے وہ بورنگ ہوتا ہے, یہ بھی تھوڑا سا آپ ایکسپلین کرتے ہیں. بورنگ نہیں ہے. چائنا میں جتنا فوڈ ہے اور جتنی فوڈ میں انوویشن ہے, آپ وہاں جا کے ٹرائی کریں گے آپ کا دماغ ہل جائے گا. اسپیشلی چائنا کے جو 8 تقریباً گریٹ کوزین جس کو کہتے ہیں, میں 3 کا وہ بتاتا ہوں. جو پہلے نمبر پہ ہے وہ آتا ہے سچوان کا, جو پوری دنیا میں مشہور ہاٹ پاٹ ہے, اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے گونگتونگ کا, اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے خونان کا. اب سچوان جو ہے وہاں پہ زیادہ تر ہاٹ پاٹ ہے, وہ کافی زیادہ اسپائسی ہاٹ پاٹ آپ کو ملے گا. اور گونگتونگ میں ڈفرینٹ ڈشز ہیں. گونگتونگ کا فوڈ کافی زیادہ ڈیلیشیس, اور سب سے زیادہ گونگتونگ کے جو لوگ ہیں وہ بہت, گونگتونگ یہ ہانگ کانگ کے بالکل ساتھ ہے, وہاں کے لوگ کافی زیادہ فوڈی ہیں, ان کو کھانا بہت زیادہ پسند ہے. تو اس میں آپ کو وائٹ ڈک ملے گی, اس میں ڈم سم, جو چائنیز جو وہاں کی ہے ڈم سم نام ہے اس کا, وہ کافی زیادہ ڈیلیشیس, کافی زیادہ فیمس ہے. اور جو ہنان ہے وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ اسمیل کی آپ کو اسپائسیز ملیں گی, اور میٹ کے ساتھ, اور ورائٹی بھی کافی ساری ہے, کافی زیادہ ورائٹیز ملے گی. اب چائنا میں آپ کو ایون کہ آپ فش وہاں کے لیتے ہیں, کافی جو فارنرز جاتے ہیں وہ چائنیز فش دیکھتے ہیں, آپ کو فش میں اتنی ورائٹیز ملیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بہت سی فوڈ کا سین آن ہے یار, بہت زیادہ. اور ہر قسم کا سی فوڈ وہ کھا رہے ہیں. اور سی فوڈ اب یہاں تو آئی گیس تھوڑی, مطلب کہ ایک ہی ورائٹی چل رہی ہے اور وہی چیز چلتی جا رہی ہے. اب چائنا میں اس طرح ویریشنز آتی جا رہی ہیں کھانے کے اندر بھی. اچھا, پاکستان میں بھی کافی اوپننیس ہے چائنیز فوڈ کو لے کے, چائنیز کلچر کو لے کے. یہاں پر پچھلے کچھ عرصے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ہاٹ پاٹ کا رجحان کافی زیادہ ہے, اسپیشلی کراچی کے اندر تو ایک ریسٹورینٹ ہے وینگ وینگ, اور میں وہیں سے آ رہا ہوں اس وقت. اچھا. اور وہ اتنا زیادہ پسند ہے مجھے کہ وہ جو اسپائسیز ہوتی ہیں, وہ جو مرچیں ہوتی ہیں, ہوتی تو بہت زیادہ ہیں, آپ کی زبان جل رہی ہوتی ہے, آپ کا حلق جل رہا ہوتا ہے, لیکن ایک عجیب سی ایڈکشن ہے اس کو لے کر یار, بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو, آئی ہیو ڈفرینٹ اوپینین. میں نے پاکستان میں کافی ہاٹ پاٹ ٹرائی کیے ہیں, پر مجھے اس طرح کی سیٹسفیکیشن نہیں ملی جو چائنا کا ہاٹ پاٹ ہے. کیونکہ وہاں پہ جو ہاٹ پاٹ ہے, اور میں چائنیز اپنے فرینڈس بھی لے کے آیا, ان کو میں نے ڈفرینٹ ہاٹ پاٹ ریسٹورینٹ یہاں ٹرائی کروائے, وہ کہتے ہیں یار وہ چائنا والی بات نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. آئی تھنک اوتھینٹسٹی کی بات ہے. اگر ہم لوگ دنیا میں کہیں بریانی کھائیں گے تو آئی تھنک ایز اے کراچی ہمیں بریانی کہیں اور کی نہیں سمجھ آئے گی. مے بی یہ ریزن ہو. تو یہی وجہ ہو سکتی ہے. یا پھر کسی اٹالین کو یہاں پر لے کر آئیں گے پیزا کھلانے کے, بولے گا یار یہ کیا بیکار چیز ہے, پیزا تو نیپلز میں ملتا ہے. بالکل کچھ سین ہے یار یہ. میں نے چائنا میں ایک اور فوڈ دیکھا ہے, اور جو کہ ہمارے ٹیسٹ بڈس کے لحاظ سے کافی قریب ہے, اور وہ ہے شنجیانگ کا باربیکیو. سر اس کے بارے میں ذرا بات کریں کہ کیا سین ہے شنجیانگ کا. سنجانگ کا جو فوڈ ہے وہ ہمارے لیے چائنا میں نعمت ہے, کیونکہ اس میں اب تو ایک باربیکیو ہے, باربیکیو ہو گیا, اس کے علاوہ وہ پراپر قسم کے نان بناتے ہیں. اب تو میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ جو نان ہے اس میں بھی کافی زیادہ ڈیزائننگ کری ہوئی, انوویشن نانوں کے اندر بھی لے کے آ گئے. مطلب کہ نان کے اندر 4 انہوں نے کلرز کر دیے, ایک نان کے اندر 4 ڈفرینٹ کلرس میں آپ کو نان سرو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کا باربیکیو ہے دیٹس امیزنگ. آئی تھنک وہ یہاں پہ لازمی آنا چاہیے, جو وہاں کا باربیکیو. یس پلیز, دیر از نو ریسٹورینٹ. آپ دیکھیں کہ چائنا میں جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے لیے نعمت ہے, اس کا مطلب ہم پاکستانیوں کے ٹیسٹ بڈ سے میچ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ باربیکیو ہے اور بہت ہی سینٹرل ایشین اسٹائل, ٹرکش اسٹائل, عربک اسٹائل, پاکستانی ایک فیوژن ہے, کیونکہ اس میں اسپائسیز بھی ہوتی ہیں. جو سیخ کباب والی ہماری ہوتی ہے نا, جو بوٹیاں ہوتی ہیں افغانی بوٹی, اس سے کافی سملر ہوتا ہے, لیکن تھوڑا اسپائسی ہوتا ہے, مزے کا ہوتا ہے. پھر سجی کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, ان کا چکن کی اسکن کے ساتھ ایک گرل کر رہے ہوتے ہیں, سو ٹیسٹی. اچھا, یہ میں نے چائنیز سے بھی ڈسکس کیا تھا, تو چائنیز بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو یہاں پہ جو باربیکیو ہوتا ہے اس میں اسکن نہیں ہوتی, اور جو وہاں پہ جو باربیکیو ہوتا ہے دیٹس وائی جو مطلب کافی زیادہ اس کی جو اسمیل ہوتی ہے کافی اچھی ہوتی ہے, جو کرنچی ہو جاتا ہے صرف اسکن کی وجہ سے. تو
اگر وہ یہاں پہ آتا ہے تو میرے خیال سے تو یہاں پہ کافی زیادہ بزنس امپروو ہو سکتا ہے اگر سنجانگ کا باربیکیو خالی کاپی کر لیں یہاں پہ یہ لوگ. بہت ہی کوئی اعلیٰ بزنس آئیڈیا ہم نے دے دیا ہے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, جو بھی بزنس مین دیکھ رہے ہیں اسپیشلی فوڈ کی کیٹیگری میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں, اگر آپ شنجیانگ کا کھانا کراچی میں یا پاکستان میں کہیں بھی لے کر آ گئے اوتھینٹک والا, اور آئی تھنک جس طرح کہ ہمارے چائنا سے تعلقات ہیں اتنا آسان ہے, اگر ہاٹ پاٹ آ سکتا ہے تو شنجیانگ کا کھانا بھی آ سکتا ہے یہاں پہ. بالکل ساتھ ہے ہمارے. ہاں, اور جس طرح کی ان کے پاس صرف اور صرف باربیکیو نہیں ہے, ان کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت مزے کا ہوتا ہے شنجیانگ کا فوڈ. آئی لو اٹ سو مچ. سنجانگ میں ایک آتی ہے دابنچی کے نام سے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈش ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی سی ڈش ہوتی ہے, اس میں وہ مطلب کہ پاکستان میں جس طرح آلو گوشت ہوتا ہے نا اس طرح ہوتا ہے, اس میں وہ نوڈلس بھی ایڈ کرتے ہیں. وہ سب سے زیادہ فیمس ہے وہاں پہ پورے چائنا میں. اوکے. اب جو کیونکہ ڈفرینٹ نیشنلز ہیں چائنا میں, تو 56 نیشنلز ہیں. جتنے بھی 56 نیشنلز ہیں ان کو وہ نیشنلز مطلب چائنا میں ڈفرینٹ نیشنلٹیز ہیں. اپنے چائنیز نیشنلٹی کی بات کریں. اچھا, ایتھنیسٹیز. جی ان کی ڈفرینٹ نیشنلٹیز اندر ہوتی ہیں, جس طرح یہاں پہ پنجابی ہو گئے, اس طرح ہو گئے, تو وہاں پہ ڈفرینٹ ہیں. تو اب وہ سب جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ وہاں پہ سب یہ جو دابنچی ہے وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو آپ کو چائنا میں جتنے بھی سنجانگ کے ریسٹورینٹ ملیں گے. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں کہ جو آپ کو حلال فوڈ نظر آئے گا وہاں پہ, وہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لانجو کا. لانجو ایک الگ پروونس ہے وہاں کا, اور ایک ہے سنجانگ کا. جو لانجو ہے وہ آپ کو مطلب کہ چیپ کیٹیگری میں ملے گا, مطلب کافی سستا ملے گا. جو سنجانگ کا ہے وہ تھوڑا ایکسپینسو ہوگا بٹ کافی ڈیلیشیس ہوگا. جو جتنے بھی نیشنلٹیز کے لوگ ہیں چائنا میں, جتنے پروونس کے لوگ ہیں, وہ لوگ زیادہ تر جو پسند کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دابنچی. وہ بھی آئی گیس یہاں اگر آ جائے تو ہمارے ٹیسٹ بڈ سے کافی سملر ہے. اس کے اندر نوڈلس بھی آپ کو ملیں گے, اس کے اندر آپ کو رائس بھی ایکسٹرا ملیں گے, اس کے بعد بڑے بڑے آلو ہوتے ہیں اور پورے ٹماٹر ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بڑے بڑے چکن کے پیس ہوتے ہیں. وہ ٹیسٹ تقریباً سملر ہے. کیا بات ہے. تو وہ بھی آئی گیس کافی چیز یہاں پہ ان ہو سکتی ہے. تو یہ بھی چیز آپ کلیئر کر دیں گے, چائنا کے اندر اگر آپ کسی بڑے شہر میں ہیں تو آسان ہے یا مشکل ہے حلال فوڈ ڈھونڈنا؟ بڑے سٹیز میں تو آپ کو حلال کے علاوہ فورن ریسٹورینٹس بھی کافی زیادہ ملیں گے. بٹ حلال جو ہے آپ کو جو لانجو لامیان ہے, لامیان کہتے ہیں اس کو. لامیان کا مینس مطلب ہے نوڈلس. اب جو لانجو ہے وہ آپ کو چھوٹے سٹیز میں ملے گا, اور سنجانگ کا ہے وہ بھی میجر سٹیز میں آپ کو ملے گا. اور بڑے سٹیز گوانگجو, شینجن, شانگہائی, ڈالیان, بیجنگ, اس میں آپ کو سارے جتنے بھی انڈین, پاکستانی, ٹرکش جو بھی ریسٹورینٹس ہیں وہ سب آپ کو ملیں گے. بٹ چھوٹے سٹیز میں آپ کو لانجو لامیان تو لازم ملے گا, اور سنجانگ کا فوڈ بھی اویلیبل ہوتا ہے. اچھا, ایک سائن ہوتا ہے وہ جو کہ ہر ریسٹورینٹ کے اوپر ہوتا ہے حلال کا. وہ آپ کو لازمی کنفرمیشن کرنی ہے اس کی. وہ گرین کلر کے اس میں ہوتا ہے چنگچن. چنگچن مینس حلال. تو آپ جب بھی چائنا جائیں اور کسی بندے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ چگشی چنگچن ماں, چگشی چنگچن, اٹ مینس کہ یہ حلال ہے. کیونکہ اس کا ایک تھوڑا سا آپ کو میں یہ بتا چلوں بیک گراؤنڈ کہ چائنا میں جو میٹ ہوتا ہے وہ زیادہ تر سنجانگ سے آتا ہے. تو جو ڈفرینٹ ریسٹورینٹس ہوتے ہیں مے بی ان کا میٹ بھی سنجانگ سے آیا تو مے بی وہ بھی حلال ہو. تو آپ اس کی کنفرمیشن کر سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے, یہ چنگچن ہے. تو وہ اگر بولتے ہیں یہ چنگچن ہے تو آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. گیس ویری نائس. اب ہم نے فوڈ کی بات کر لی, روٹین کی بات کر لی, کھانے پینے کی بات کر لی. اب اور فٹنس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اگین ہم چائنیز کو بہت ایکٹیو دیکھتے ہیں, بہت فٹ دیکھتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کس کس قسم کی ایکسرسائز والی معاملات آپ نے دیکھے ہیں, ان کی روٹین کے اندر کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ ایکسرسائز جو ہے, جو چائنیز جتنے بھی اولڈ سٹیزن کی میں بات کرتا ہوں آپ سے. یس پلیز. کیونکہ وہ جب رات کو جب 5 بجے 6 بجے وہ کھانا کھاتے ہیں, اس کے بعد وہ ہر ڈفرینٹ اسکوائرز ہوتے ہیں وہاں پہ, انہوں نے گیدرنگ بنائی ہوتی ہے, اور آپ کو لائیو اسٹریمنگ بھی ملے گی وہاں پہ. وہ پراپر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, 1 گھنٹہ وہ پراپر موو میں آپ کو ملے گا. کافی اس طرح کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں. چائنیز جو زیادہ لیڈیز ہوتی ہیں وہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں, اور پراپر ان کو سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ ان کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ ایک تو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا اپنا کانٹینٹ بھی بنا رہے ہوتے ہیں. زیادہ بزرگ ہوتے ہیں اس میں. ہاں, اور وہ مطلب کہ پراپر لائف انجوائے کر رہے ہیں. یہ تو ہے. وہ اپنی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں, آج میں نے 1 گھنٹہ ایکسرسائز کری ہے, اور واپس آتے ہیں, سوتے ہیں, اور نہاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. کیا بات. یہ ان کی اولڈ سٹیزن کی ہے. جو دوسرے ینگسٹرز ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ ورکہولک ہیں, بہت زیادہ ورک کرتے ہیں, اور ان میں یہ ہے کہ جم بھی کرتے ہیں, بٹ جم کا اس طرح اتنا نہیں ہے جتنا ہونا, مطلب کہ جس طرح ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ ان کا ورک لوڈ کافی زیادہ ہوتا ہے, مطلب کہ صبح سے شام تک وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو
آئی گیس وہ اس میں کور ہو جاتا ہے. لیکن اولڈر پیپل کی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. اگر پاکستان میں دیکھیں تو ہمارے یہاں اسپیشلی 50 سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں, اسپیشلی ہمارے والدین اس کے اندر آتے ہیں, ہم لوگ بالکل بھی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے لائف میں, موومنٹ کافی ختم ہو جاتی ہے. ایکسرسائز ہو یا کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ہو وہ نہیں ہوتی ہے, اور اس کا پھر نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. ان کی ایجنگ بہت فاسٹ ہو جاتی ہے, 50-60 کراس کرنے کے بعد وہ زیادہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ پاتے انفارچونیٹلی. تو آئی تھنک یہ ہمیں سیکھنا ہوگا ان سے. میرے پیرنٹس سے ابھی لاسٹ 5-6 مہینے پہلے وہ آئے تھے چائنا. تو جو ان کا مطلب کہ جو پاکستان میں جو ٹپیکل ہوتا ہے کافی زیادہ مطلب کہ رات کو لیٹ کھانا کھانا, یہ سب ان کی روٹین تھی. جب وہاں پہ آئے تو میں نے ان کو بولا کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چائنیز روٹین اپنانی ہے. کیا بات ہے. شروع میں ان کو پرابلم ہوئی, کافی زیادہ پرابلم ہوئی, وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. بٹ وہ جب واپس آئے یہاں پہ تو جو میری مدر تھی انہوں نے 5 to 6 kg ویٹ لوز کیا تھا. صرف لوز کس بات پہ کیا تھا, انہوں نے اپنا کھانے کی ٹائمنگ پہلے کر لی تھی. دیٹس اٹ. کھانا انہوں نے بہت کھایا ہے, چائنا کا جتنا بھی کھانا تھا میں ان کو کھلایا ہے, پر انہوں نے یہ ٹائمنگ تھوڑی سی اب مطلب کہ 5-6 بجے انہوں نے کھانا کھا لیا, اس کے بعد سونے سے پہلے نہا لیا اور سو کے, مطلب کہ اس تھوڑا سا چینج کیا, انجوائے بھی کیا ہے, اور اتنا زیادہ ویٹ انہوں نے لوز کیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں ان سے بہت سیکھنی پڑے گی, کیونکہ ہماری جو اولڈر جنریشن ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو ایکٹیو رکھیں, ان کو ہیلتھی رکھیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے, وہ ہمارے والدین ہیں, وہ ہمارے بزرگ ہیں, اور وہ جتنا بہتر رہیں گے, جتنا ہیلتھی رہیں گے, ان کا سایہ ہمارے سر پر نا لمبے عرصے تک رہے گا. اٹس ویری امپورٹنٹ آئی تھنک. یا اس کا سب سے اب چائنیز جو ہیں وہ 60 کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب لائف اسٹارٹ ہوئی ہے ہماری. سوچو 60 کے بعد, کیونکہ وہ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں, ان کی جاب جو ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہ کرتے ہیں بہت ٹریولنگ, باہر بھی کرتے ہیں, چائنا کے اندر بھی کرتے ہیں, اور وہ پراپر انجوائے کرتے ہیں. تو دیٹس وائی میں نے چائنیز جو دیکھے ہیں میرے گروپس میں دیکھا ہے میں نے, وہی ان کے پورے گروپس ہوتے ہیں, انہوں نے پوری گیدرنگ کی ہوتی ہے, وہ گیدرنگ کر کے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. یہاں پہ ہوتا ہے 60 کے بعد لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں جوائنٹس کے ایشوز آ گئے ہیں, ختم ہو گئے ہماری, ہو گیا ہے, اور بس وہ اس طرح کی ایموشنل باتیں کافی کر رہے ہوتے ہیں یار کہ بس مطلب کہ کافی زیادہ. تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 60 کی بات تو اب لائف انجوائے, پہلے تو میں نے ہارڈ ورک کیا ہے, میں نے اپنا اسٹرگل کری, اب میں لائف انجوائے کروں گا. میں ایک ٹریولنگ بھی کرنی ہے, میں نے شاپنگ بھی کرنی ہے, میں نے مطلب کہ وہ پراپر انجوائے کرتے ہیں. جب بھی چائنیز جو ہیں وہ میں نے خود دیکھا ہے 90 ایئرس ان کے لیے بہت نارمل ہے. بالکل وہ 90 سال کے ہوتے ہیں, بالکل فٹ ہوتے ہیں, اور وہ ہر چیز کھا رہے ہوتے ہیں, چل پھر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ آئی گیس سب سے بڑا ریزن ہے. ہماری جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں, جتنا ہمارے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس جو ہو گئے, ان کو اس چیز پہ کافی دھیان دینا چاہیے کہ اپنی جو ٹائمنگ ہے کھانے کی اس کو تھوڑا سا پہلے کر لیں, تو آپ کو کافی زیادہ مطلب کہ فائدہ ہوگا اس چیز کا. ایک اور چیز میں نے نوٹس کی چائنا میں, ایک میڈیٹیشن کا ان کا ایک طریقہ ہے, اس کو کہتے ہیں تائی چی. اکثر و بیشتر صبح کے وقت جو ہے نا پارکس میں بوڑھے حضرات اور اولڈر جنریشن جو ہے وہ کارنر پہ جا کر اپنی وہ سلو موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور تائی چی اس کو کہتے ہیں. وہ بڑی سلو موومنٹ ہوتی ہے, مائنڈفل موومنٹ ہوتی ہے, اور ان کا ایک میڈیٹیشن کا طریقہ ہے, اور وہ اس کے اوپر بھی کافی زیادہ فوکس کرتے ہیں. اس کا میں جب کہ میں نے چائنا سے ہی پڑھا ہے, تو جب میں یونیورسٹی میں تھا تو وہاں پہ ہمارے کچھ دوست تھے چائنیز, تو وہ ان کا ایک پراپر گروپ بنا ہوا تھا. وہ صبح کے ٹائم اسی طرح مطلب کلاس سے پہلے کوئی 6 بجے آ کے ہمیں اٹھا دیتے تھے, کہتے تھے یہ چیز کرو. شروع میں مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی یار یہ کیا اتنی, کیونکہ جہاں میں تھا وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی, -30 ٹیمپریچر تھا. -30 ٹیمپریچر میں وہ کر رہے ہیں اس طرح. 1-2 ہفتے میں کافی تنگ ہوا اس کے بعد, پر اس کا آئی گیس کافی زیادہ سائیکالوجیکل امپیکٹ پڑتا ہے باڈی سے زیادہ. بالکل. آپ کا پورا دن جو ہے آپ کی ایک پازیٹیو وائبس آتی ہیں. بالکل. وہ مطلب کہ دکھنے میں ایسا لگے گا یار یہ کر کیا رہے ہیں, بٹ وہ جب میں نے ٹرائی کیا تو مجھے ایسا لگا یار یہ واقعی از ورتھی. ویری نائس. اب میرا کویشچن ہے چائنیز سیفٹی کے حوالے سے. میں نے جو سیفٹی چائنا میں دیکھی ہے میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھی. اتنا بڑا شہر ہے شنگھائی, کراچی سے بھی بڑا ہے اگر جس طرح سے رقبے میں دیکھا جائے اور سارے معاملات میں دیکھا جائے. بیجنگ ایک بہت بڑا شہر ہے, کوانجو بہت بڑا شہر ہے, ہنگجو بہت بڑا شہر ہے, اور ایسے 10-15 اور شہر ہیں. وہاں سیفٹی تو بہت نیکسٹ لیول ہے. نہ موبائل چھنتا ہے وہاں پہ, نہ آپ کی جیب کٹتی ہے. آپ رش دیکھیں چائنا میں اتنا ہوتا ہے, اتنے لوگ ہوتے ہیں, لیکن کوئی مجال ہے آپ کی جیب سے فون نکال لے, آپ کی جیب کاٹ لے, آپ کے بیگ سے کچھ چوری کر لے, کچھ بھی نہیں ہوتا باس. اچھا, چوری اور ان سب چیزوں میں چائنا میں ایک جنریشنل چینج آیا ہے. جو ابھی کی جنریشن ہے ان کے مائنڈ میں اس طرح کی چیزیں ہیں ہی نہیں. میں بھی پچھلی جنریشن میں ہوگی, کیونکہ یہ
ایک پراپر مائنڈ سیٹ ان کا چینج ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز اچھی نہیں ہے, اور وہ چیزوں پہ بات بھی نہیں کرتے. اور سیفٹی کے بارے میں آپ بات کریں تو میرے خیال سے چائنا از ون آف دا سیفسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پولیس والے اگر آپ کو روڈس, اب اتنی بڑی پاپولیشن ہے, آپ چائنیز کی پاپولیشن کے ساتھ آپ فارنرس کی پاپولیشن دیکھیں, کافی زیادہ فارنر بھی ہے, اس طرح بھی ہے. آپ کو روڈ پہ اس طرح پولیس والے اسلحہ لے کے نظر نہیں آئیں گے. کچھ جگہوں پہ شاید ہوں, بٹ میجورٹی جگہوں پہ آپ کو اس طرح نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ وہ جو پولیس والے ہیں وہ لوگوں کی گائیڈنس کے لیے, مطلب آپ جا کے ان سے بات کریں کہ فلاں کوئی مسئلہ ہے, کچھ ہے, وہ آپ کو اسی طرح اسی ٹائم. اور جو کیمراز لگے ہوئے ہیں چائنا میں, یہ ہے کہ جتنی بھی سیفٹی ہے وہ کیمرہ کے تھرو ہو رہی ہے. اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً اس کا آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہے. ہم یہیں پہ 18 سال پیچھے ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ ہمارا آئی ڈی کارڈ کم بنتا ہے 18 ایئرس میں, تو 18 سال کی عمر میں چائنا میں بچے کا آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہے. اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ 18 اس کا آئی ڈی کارڈ اگر بن گیا ہے اور پکچر آ گئی ہے, ضروری نہیں صرف آئی ڈی کارڈ بن جائے, آئی ڈی کارڈ بن گیا اور پکچر آ گئی ہے اس کی, بچہ چائنا میں کہیں بھی گم ہو جائے گا, اس کو ود ان فیو منٹس وہ آپ کو ڈھونڈ کے دے دیں گے. کتنا بڑا چائنا ہے, یہ ان کا سیفٹی کا ہے, بہت بڑا چائنا. دیٹس وائی آپ بچے وہاں مالز ہوتے ہیں, وہاں پہ اسٹریٹس ہوتی ہیں, وہ ماں باپ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کہیں بھی نہیں جائے گا, یہ واپس آ جائے گا. تو اس طرح سیفٹی کا وہاں پہ وہ ہے. کیا بات ہے. اور لوگوں میں بھی بہت تمیز ہے وہاں پر, کوئی روڈ پر آپ سے لڑے گا نہیں, آپ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اچھا, اس کے پیچھے لا ہے چائنا میں. اگر آپ کسی کو ایک مطلب کہ ایک چماڑ بھی مار دیں گے تو اس کا بھی اچھا خاصا فائن آپ کو دینا پڑے گا. تو لوگ اگر لڑائی کرتے بھی ہیں کبھی تو وہ صرف منہ سے لڑائی کرتے ہیں, مطلب کہ اس کو کہتے ہیں چھاؤجیا بویا تاجیا. تاجیا مینس کہ آپ نے کسی کو وائلنس مطلب ہو رہے ہیں, اور چھاؤجیا مینس کہ آپ کسی کا اس طرح گالم گلوچ جس کو کہتے ہیں, مطلب کہ اس طرح ہوتا ہے. تو وہ زیادہ لڑائی اگر ہوتی بھی ہے تو بہت ہو گیا. اور اس کا میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چائنا میں سیفٹی کا بتاتا ہوں, اگر کوئی لڑکی اگر رات کے 3 بجے بھی ڈرنک ہو کے جا رہی ہے, اور ایون کہ اس نے اسکرٹ بھی پہنا ہوا ہے, کسی کی مجال نہیں ہے اس کی طرف دیکھے بھی, اس کو ہاتھ بھی لگائے, ایون وہ ڈرنک ہے, یہ وہاں سیفٹی کا وہ ہے. تو آپ کو کبھی بھی اس طرح کی نیوز نہیں ملیں گی چائنا میں کوئی سیفٹی کا اس طرح ایشو ہو گیا, کیونکہ وہ ایک سیفسٹ پلیس ہے, اور دیٹس وائی وہاں پہ بزنس ہو رہا ہے. جہاں سیفٹی نہیں ہے وہاں بزنس نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایک اور چیز میں نے نوٹس کی تھی وہاں پہ, صفائی ستھرائی, روڈ, گلیاں, پارک, ٹرین اسٹیشن, ایئرپورٹ, ایوری ویئر, ہر کچھ, سب جگہ وہاں پر صفائی ستھرائی بہت زیادہ ہے. سر اس پہ انہوں نے پچھلے 10-12 سال میں بہت کام کیا ہے چائنا نے. میں آپ کو ایک شنجن کی مثال دیتا ہوں. شنجن ایک سٹی ہے, گانگڈونگ میں ہی ہے. وہاں پہ تقریباً کوئی 15-20 ہزار فیکٹریز ہوں گی, 15-20 ہزار فیکٹریز. اور وہاں کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ چیک کریں خالی. وہاں پہ جو پانی ہے وہ ٹیپ واٹر ڈائریکٹ پی سکتے ہیں آپ. اتنی فیکٹری والی جگہ پہ آپ ڈائریکٹ پانی پی سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو روڈ پہ اس طرح تنکا نظر نہیں آئے گا. وہاں پہ آپ جو فٹ پاتھ ہوتے ہیں, اور اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ گئے ہیں چائنا کے 2 روڈس کے بیچ میں اس طرح گرل ہوتی ہے, آپ کو اس طرح گاڑیاں نظر آئیں گی, انہوں نے اس طرح کے 2 اسٹینڈ لگائے ہوتے ہیں, وہ اس گرلوں کو بھی مشین سے اس طرح صاف کر رہے ہوتے ہیں. وہاں 24 گھنٹے اس طرح کام ہو رہا ہوتا ہے صفائی کے اوپر. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشینس تو کام کر رہی ہیں, جو روبوٹس وغیرہ جو ان کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اولڈ سٹیزن ہیں کچھ, وہ اس طرح انہوں نے اس طرح کا ٹریڈیشنل ہیٹ پہنا ہوتا ہے, اس طرح کی وہ ایک ٹریڈیشنل ایک جھاڑو ٹائپ ہوتی ہے, وہ روڈ پہ اس طرح گھوم رہے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, جہاں نظر آتا ہے وہاں ڈالتے ہیں. وہ مطلب کہ اس طرح وہاں کام چل رہا ہے. کیا بات ہے یار. ابھی آپ نے AQI کی بات کی. میں جب فرسٹ ٹائم گیا تھا بیجنگ 2011 کے وقت, تو وہاں پر پرابلم تھا ایئر کوالٹی انڈیکس کو لے کر, اور آج وہ مسئلہ چائنا نے حل کر لیا ہے. سر چائنا کو ابھی میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا, چائنا کو ابھی دنیا سے اور کچرا چاہیے, آپ کو پتہ ہے, کیونکہ انہوں نے جو یہ ٹیکنالوجی بنائی ہے اس میں وہ ان کو مطلب کہ وہ کچرا ڈھونڈ رہے ہیں, کہاں کچرا ہے, ہم اس کو صحیح کریں گے. سچ پرابلم وہ انرجی بناتے ہیں, وہی جو ان کی ٹیکنالوجی ہے وہ پراپر ایک سسٹم ان کا ہوتا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچرا مزید چاہیے دنیا سے, جو اس کو وہ صاف کر کے اور جو ٹیکنالوجیکل وائز اس کو بہتر کریں. بہت اعلیٰ. ابھی تو ہم لوگوں نے بات کر لی چائنیز لائف اسٹائل کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے, کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں, کھانا پینا. اب بات کرتے ہیں کاروبار کی, کہ چائنیز کاروبار کس طرح سے کرتے ہیں. باس, مائی کویشچن از کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا پوائنٹ آف ویو ہے کہ چائنیز کوالٹی کو لے کر کے کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی, یا پھر کوالٹی بہت اچھی بھی بناتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کوالٹی کا کیا رجحان ہے وہاں پر, کس طرح سے کام ہو رہا ہوتا ہے. کوالٹی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی پرائس پہ.
चाइना ABCDEF क्वालिटी हर क्वालिटी बना रहा है, और इसका पीछे एक रीज़न भी है. जब हम छोटे होते थे तो उस टाइम अक्सर जो प्रोडक्ट होता था चाइना का, इस तरह फ़ोन्स की आप बात करें, अगर फ़ोन आप चाइना का यूज़ कर रहे हो तो उसकी आवाज़ ऐसी होती है जैसे लाउड स्पीकर आपने खोल दिया. वो एक ज़माना था, क्योंकि उस टाइम चाइना ने जो था वो कॉपी मैन्युफैक्चरिंग करी थी. चाइना ने उसके बाद करी क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग. सही बात. उसके बाद चाइना ने करी टेक्नोलॉजी पे काम किया. अब चाइना काम कर रहा है इनोवेशन पे. सही है, वो एक प्रॉपर था. वो मतलब 10 साल पुरानी बातें हैं जो कहते हैं कि चाइना का माल अच्छा नहीं होता, इस तरह नहीं होता. हाँ, डिपेंड करता है कि आपके चाइना में इतनी लाखों के हिसाब से फैक्ट्रीज़ हैं, आप कितने पैसे उनको दे रहे हैं, उस आपको आप जो उनको बोलेंगे आपको बना के दे देंगे. ये डिपेंड करता है, क्योंकि चाइना आपको यहाँ नहीं भेज रहा सामान, यहाँ से बंदा जा रहा है, वो ख़रीद के यहाँ पे लेके आ रहा है. तो ये डिपेंड करता है कि आप ख़रीद के क्या लेके आ रहे हैं. और चाइना पूरी दुनिया को अब सामान दे रहा है. मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया को. अगर आज चाइना अगर मैन्युफैक्चरिंग रोक देता है तो दुनिया बिल्कुल कहते हैं कि रुक जाएगी. तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? उनका सप्लाई चेन किस तरह से काम कर रहा है, उनके पास जो वर्क फोर्स है वो किस तरह से काम कर रही है. और चाइना अगर इस तरह से मैन्युफैक्चर कर रहा है इतनी हाई क्वालिटी, तो अब कैसे कर रहा है इतनी हाई क्वालिटी? इनका इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. आप सप्लाई चेन की आपने बात करी है कि अगर आप ग्वांगझो में एक मार्केट है चोंगदा के नाम से, जहाँ फैब्रिक मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कहते हैं उसको. वहाँ आप सुबह ऑर्डर करेंगे, रात को सामान वेयर हाउस पे होगा. ये स्पीड है. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये कि चाइना ने इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे. जहाँ पे आपकी रोड्स नहीं होंगी वहाँ पे आप डिलीवरी नहीं कर सकते. सही बात है. तो चाइना ने वो प्रॉपर एक रोड मैप बिछाया है. चाइना की जो प्लानिंग थी वो 10-15 साल बाद की होती है. वो इस तरह नहीं करते कि हमने इस महीने की प्लानिंग करनी है. तो प्रॉपर रोड मैप बिछाया था. उसकी वजह से चाइना डिलीवरी टाइम पे पहुँचा रहा है पूरी दुनिया को. क्या बात है. और मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि जो आपने फैक्ट्रीज़ की बात की, तो हर शहर को और हर सूबे को उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं. कि एक शहर वाला है वो सिर्फ जूता बनाएगा, दूसरा शहर वाला घड़ी बनाएगा, तीसरा शहर वाला कपड़े बनाएगा, एक शहर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करेगा. और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिफरेंट फील्ड्स आती हैं. मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक शहर एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम करेगा और एक शहर के अंदर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़, मतलब 100 फैक्ट्रीज़ 50 फैक्ट्रीज़ एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही होती है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. और फिर जो आप सप्लाई चेन की बात करते हो तो आई थिंक इसमें फिर ज़्यादा आसानी हो जाती है कि सप्लाई चेन जो है ना प्रॉपर सिस्टम बन गया है पूरे मुल्क के अंदर एक. बिल्कुल ऐसा ही है. चाइना ने हर सिटी को एक डोमेन दे दी है कि आप इस डोमेन पे काम करें, तभी वो उस चीज़ पे बेस्ट काम करेंगे. वो इस तरह नहीं है कि आपकी डोमेन है आप दूसरी डोमेन में भी घुस रहे हैं. तो वहाँ पे ये होता है कि जिस तरह मैं आपको एग्जांपल वाइज बताता हूँ. अब अगर आपके जो ऑडियंस है वो चाइना जा रही हो, उनको काफ़ी हेल्प होगी इस सिलसिले में कि शेंजन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हब है. और शेंजन आपको पता है $928 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है. ये एक शहर करता है इतनी बड़ी एक्सपोर्ट. हाँ, तकरीबन सारी जो इलेक्ट्रॉनिक है, मेजर इलेक्ट्रॉनिक वहीं बन रही है. इसके बाद आप दोंगवान आ जाते हैं, फौशान आ जाते हैं. अच्छा, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है दोंगवान और फौशान में. वो समझते हैं कि फौशान में फर्नीचर ज़्यादा में, फौशान में जो है वो लो क्वालिटी फर्नीचर बनता है, जो दोंगवान है वो हाई क्वालिटी फर्नीचर बनता है. फर्नीचर हो गया, ऐसे भी डिवाइड किया हुआ है उन्होंने, ऐसे हैं 7 सिटी. दोंगवान हो गया, फौशान हो गया. इसके बाद ग्वांगझो है वो एक ट्रेडिंग हब है वहाँ पे. और टॉयज़ दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है. चाइना में जो टॉयज़ बन रहे हैं वो बन रहे हैं शेंथो में, वो भी ग्वांगडोंग प्रोविंस में आता है. अब ग्वांगडोंग प्रोविंस मेजर सब बिजनेस सब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे. अब आपको पता है जो टॉयज़ की जो काफ़ी जो ई कॉमर्स के जो 200 आ रहा होते हैं उनको इस चीज़ की आइडिया नहीं होता. जो टॉयज़ की जो एक्सपोर्ट है चाइना से वो है $40 बिलियन की एनुअली. जो टेक्सटाइल है उसकी है $142 बिलियन. और जो IT है वो $568 बिलियन चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है. और टोटल कितनी एक्सपोर्ट है? आई थिंक $3.5 ट्रिलियन. दैट्स अ लॉट यार. और पाकिस्तान करता है 30-35 बिलियन साल का. दिस इज़ रियली रियली सैड. आपने जो पूरी बात बताई इसके अंदर गवर्नमेंट का क्या किरदार है? गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है गवर्नमेंट ने. 1 विंडो सिस्टम कर दिया, हर चीज़ डिजिटलाइज कर दी है. आपको भागना नहीं पड़ेगा इस डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट में, हर चीज़ आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी. मतलब आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा. अपना टाइम, मतलब चाइनीज़ के लिए टाइम इज़ मनी. वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी. तो आप अपनी जो कंपनी, चाइना में कंपनी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं. फॉरेनर भी कर सकता है, जो चाइनीज़ लोकल है वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं. और सब्सिडी भी देते हैं वो? सब्सिडीज़ भी हर चीज़ में देते हैं. अब
मैं एक वीडियो बनाने गया था हांगजो में. हांगजो का जैसे लोग जानते हैं अली बाबा, या अली बाबा का हब है वो, सही है. तो वहाँ पे मैं गया था, तो एक बंदा था, एक फैक्ट्री थी, उसने उड़ने वाली बाइक बनाई है, सही है. अब आप तसव्वुर करेंगे उड़ने वाली, यहाँ पे तो अभी पेट्रोल पे लोग भाग रहे हैं इस तरह, तो वहाँ पे ये उड़ने वाली बाइक, वो भी ईवी मतलब के इलेक्ट्रिक पे. अब ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अगले 4-5 साल बाद का है. ये कॉन्सेप्ट हैरी पॉटर में देखा था मैंने. या उड़ने वाली झाड़ू, या तो उससे मैंने यही बात करी थी, उड़ने वाली झाड़ू. तो मैंने उसको बोला यार कि ये तो तुम पैसे कमाओगे कब. उसने मेरे को क्या जवाब दिया, उसने कहा मैं 2 बार बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ, पर मेरी गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर रही है. ये कॉन्फिडेंस है. और ये जब चीज़ आ जाएगी, जब ये चीज़ मार्केट में आ जाएगी, तब मैं पैसा कमाऊँगा, मुझे पैसे की अभी कोई लालच नहीं है. सर ये उनका कॉन्फिडेंस है अपनी गवर्नमेंट पे. मतलब अगर बैंकक्रप्ट हो भी जाते हैं तब भी ये कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट पर कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी. अगर गवर्नमेंट देखती है कि इस बंदे के अंदर स्किल्स हैं, ये बंदा कुछ कर सकता है, कारोबार कर सकता है, तो वो सपोर्ट करेगी. ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में अगर किसी बंदे के पास स्किल्स होते हैं, कारोबार करता है, तो यहाँ पर तो 17 इदारे पहुँच जाते हैं उसको तंग करने के लिए और रिश्वतें लेने के लिए. बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत टाइम लगेगा हमें सही होना. और यही वजह है कि हम इस तरह की कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करने की, कुछ ना कुछ चेंज आएगा इंशाल्लाह यार. अब आपने ईवी का जिक्र किया. ईवी गाड़ियों को हमने बहुत देखा है सर. आप रहते हैं, आप वहाँ पर गाड़ी भी वही वाली चलाते हैं. आप ज़रा बताएं एक्सपीरियंस. सर चाइना में आपको छोटी सी बात बताता चलूँ. चाइना में तकरीबन 150 गाड़ियों की कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. 150. आपको चाइना में बीजिंग नाम की कंपनी भी मिलेगी, ग्रेट वॉल नाम की कंपनी भी मिलेगी, और BYD वगैरह तो आपने सुना है. BYD आपको पता है पहले से बैटरीज बनाती थी दुनिया में, फिर गाड़ियों की तरफ गई. गाड़ियों में वो ऐसी उन्होंने गाड़ियाँ बनाई कि फ्लोटिंग गाड़ियाँ, गाड़ी फ्लोट कर रही है, गाड़ी डांस कर रही है, इस तरह की गाड़ियाँ. हुआवे आप ले लें, हुआवे ने इस तरह की SUV बनाई है कि आपको एक गाड़ी के अंदर प्रॉपर प्रोजेक्टर आ रहा है, गाड़ी को आपने कमांड देने, गाड़ी खुद पार्क होगी. और सबसे बेस्ट चीज़ जो है, जो लोगों इस तरफ आए चाइना में, अब आपको हर जगह EVs नज़र आएंगी. इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ. मैं EV चलाता हूँ. अब मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होता है वो कॉस्ट आपको मतलब कि इफ़ेक्ट करती है. अब मैं अपनी गाड़ी घर पे चार्ज करता हूँ, जब तकरीबन 10 to 12 RMB इस तरह वो फुल चार्ज हो जाती है, डिपेंड करता है. और वो गाड़ी तकरीबन 400+ किलोमीटर चल सकती है. अब 10 to 12 RMB मीन्स 400 रुपये. 400 रुपये में 400 किलोमीटर, या 400+ मैं बात कर रहा हूँ आपसे. तो 1 रुपया पर किलोमीटर हो गया. या दैट इज़ चीप. अब अगर आप चेक करें, अगर आप उस पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो हर बंदे पर गाड़ी होगी. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. मैं गया न्यू ईयर मनाने, गोंगडोंग में एक जगह थी, वहाँ पे विंड टर्बाइंस लगे हुए थे, पूरा माउंटेन था. वहाँ पे ज़्यादातर चाइनीज़ रह जाते हैं, उनकी एक आदत है कि जब न्यू ईयर आता है वो सनराइज़ देखते हैं. तो मैं भी गया, तो एक गाँव से हम चलते चलते गाड़ी इस तरह की, कहते हैं ना कर्व रोड्स थे इस तरह. जब मैं वापस आ रहा था ना, तो वो पूरे गाँव थे वहाँ पे. मैंने एक चीज़ नोट करी, मैंने देखा यार चाइना आई थिंक इज़ ग्रेट. हर गांव के घर के बाहर एक EV खड़ी हुई है. हर गांव के घर के बाहर EV खड़ी हुई है. सर गांव के लोगों की उन्होंने लाइफ चेंज कर दी है. डेट्स वाई जब भी तो कहते हैं चाइना में 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से, गुर्बत से लेके बाहर आया है. क्या बात है. ये बहुत बड़ी एग्जांपल आपने दिया है. क्योंकि हम बात करते हैं कि चाइना ने गुर्बत से निकाला है, लेकिन आप वहाँ जाकर देख रहे हैं, वहाँ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि किस तरह से निकाला है. दैट इज़ अनबिलीवेबल. गांव के हर घर के बाहर EV खड़ी है. दिस इज़ अमेजिंग. और इसके एक और मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी लोगों का ये कंसर्न होता है कि मैं बात क्या कर रहा होता हूँ लोगों से, तो कहते हैं यार चार्ज करेंगे तो कितना, आधा घंटा लग जाएगा, इस तरह करेगा. सर ये सब पुरानी बातें हो गई हैं. चाइना में अभी मैं गया, एक GAC गैक के नाम से कंपनी थी, वहाँ पे मैंने एक वीडियो शूट करी थी वहाँ पे. तो वहाँ पे जो चार्जर उन्होंने बना दिया सर, 5 मिनट में गाड़ी चार्ज. और ये अभी तक कहीं नहीं देखा मैंने ऐसी चीज़. 5 मिनट में. टेस्ला को भी बीट कर दिया. अब तो टेस्ला गया पीछे. टेस्ला हुआ तो सर, टेस्ला का मैं आपको बताता चलूँ. टेस्ला जो अभी अपनी जो 2025 में उसने गाड़ियाँ बेची हैं, वो 1,63,000 गाड़ियाँ बेची हैं. और जो BYD ने गाड़ियाँ बेची हैं वो 4,60,000 गाड़ियाँ बेची हैं. टेस्ला को ऑलरेडी BYD बीट कर चुका है इस मामले में. वो इसलिए कर रहा है कि वो एक लग्जरी चीज़ दे रहा है. अब आपको मैं थोड़ा सा फैक्ट बताता हूँ. जो लोगों ने जो एक, मैं जब चाइना गया था, मैं गया था 2012 में. जब मैं एयरपोर्ट से निकला था ना, मैंने देख के हैरान हो गया. हर बंदे के पास BMW, हर बंदे के पास Audi. जब आप भी उस ज़माने में गए होंगे, आपने भी चीज़ नोटिस करी होगी. अमेरिकन और जर्मन कार्स बहुत थी उस ज़माने में. सारी जर्मन कार थी. अभी ये है कि जो ये एक कहते हैं ब्रांड, एक वो था, वो पूरा उन्होंने तोड़ा है इसको.
سر جو BMW 12% سیل کرا چکی ہے اب تک، اور جو مرسڈیز ہے 19%. اب لوگ جو ہیں وہ اب یہ لگژری نہیں رہی. اب جو لگژری تھی نا، جو یہاں پہ ابھی لگژری ہے، وہ چائنا میں لگژری نہیں رہی. اگر آپ EV بھی لیتے ہیں تو وہ اس میں ہر سسٹم آپ کو ملے گا. سیفٹی بیسٹ ہے، کاسٹ ایفیشینٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کو آپ جو اس کے جو انٹیریئر ہو گیا، جو آپ کا روم اسپیس ہوگا، یہ وہ ہر چیز AI ہے، اور سستی بھی ہے. اور سب سے بیسٹ چیز سستی ہے. اور اس میں گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. میں نے EV خریدی ہے، گورنمنٹ نے میرے کو 10,000 RMB کی سبسڈی دی ہے. مطلب گورنمنٹ آپ کو اتنا سپورٹ کر رہی ہے. میں نے ایک اور رپورٹ پڑھی تھی کہ اتنی زیادہ وہاں پر ان کی جو ہے وہ سپلائی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، اور اب جو ہے وہ سب کے سب نا اس کمپٹیشن میں آ گئے ہیں کہ کم ریٹس میں اور ریٹ کٹ کر کر جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. مطلب اتنی زیادہ پروڈکشن بڑھ گئی ہے. دس از سو امیزنگ یار. آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ یہاں پہ کیوں نہیں آ رہی. اگر وہاں، کیونکہ چائنا میں جو گاڑیوں کی ریسیل ہے وہ کافی، مطلب کہ اگر آپ ٹیسلا کی بات کرتے ہیں، ٹیسلا میں نے جب لی تھی وہ 3 lakhs RMB کی تھی اس ٹائم. اگر میں ابھی سیل، حالانکہ میں بالکل برانڈ نہیں ہوگی چائنا. 3 لاکھ RMB کتنا ہو گیا پاکستانی؟ 1 crore سم تھنگ، 1 کروڑ 20 لاکھ سے اوپر کی. ہاں. تو ابھی میری گاڑی بالکل نیو ہے تقریباً، اور ابھی وہ اگر میں سیل کرنے جاؤں گا تو وہ 1.5 لاکھ 60 لاکھ روپے 1.5 لاکھ کی بھی اگر میں کوئی بہت اچھا پاکستانی 60 لاکھ روپے ہو گیا. یہ تو یس، اتنے میں اس سے بھی کم ہوگی. یہ تو سیوک کے پرائس ہیں. یس. تو چائنا میں نا سر یہ اب لگژری نہیں رہی. چائنا میں جو گاڑیاں جو ہیں وہ بالکل نارمل چیز ہو گئی ہے. جس کو ہم لگژری کہتے ہیں ان کے لیے سب چیزیں یہ نارمل ہو گئی ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنایا ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یار. کتنا آپ نے چینج دیکھا اپنے اس 14 سال کے عرصے میں کہ پہلے کیا تھا اور اب چائنا کتنا ڈیجیٹل ہو گیا ہے. اچھا، ڈیجیٹل یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. یس. اس میں اب تو چائنا میں پہلے جو ہوتا تھا وہ کافی لوگ ویڈیوز آ رہے ہوتے تھے کہ پام سے کر لیا یا QR کوڈ اسکین کر لیا. سر اب یہ ہوتا ہے کہ چائنا میں آپ شاپنگ کریں گے، آپ نے آئی اسکین کرنی ہے، آپ کا بل پے ہو گیا. آپ کو موبائل کیری کرنے کی اب چائنا میں ضرورت نہیں ہے. اب یہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ فلائنگ کا اب جو ڈلیوری ہے، چائنا میں ایک ایپ ہے میتھوان کے نام سے، جہاں پہ آپ فوڈ آرڈر کر سکتے ہیں. سارا کچھ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ موٹر سائیکلس وغیرہ میں فوڈ ڈلیوریز ہوتی تھیں. اب وہاں چائنا میں ڈرونس آ گئے ہیں. اب وہ اس طرح اتنے کمرشلی ابھی ان نہیں ہوئے ہیں. وہ آئی گیس 1-2 سال اس میں لگ جائیں گے، بٹ ڈرون ڈلیوریز ہو رہی ہیں اب چائنا میں. اس کے علاوہ روبوٹک ٹیکسی، ڈرائیور لیس ٹیکسیز آ گئی ہیں. ڈرائیور لیس ٹیکسیز چائنا میں آ گئی ہیں. تو ڈیجیٹل میں آپ دیکھیں، اور یہ ٹیکسیز چل رہی ہیں سر ایسی چل رہی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کیونکہ جو گاڑی چلانے میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی انسان ہے. کیونکہ انسان تھک جاتا ہے، انسان فون یوز کرتا ہے، غلطی کرتا ہے انسان، اور AI کبھی نہیں تھکتا. اور میں بھی گیا تھا، میں نے ایک ایکسپو میں گیا تھا، تو وہاں پہ وہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی. سر ایک مشین تھی، اس مشین کو آپ نے ChatGPT سے صرف کمانڈ دینی ہے کہ آج بریانی کھانے کا موڈ ہو رہا ہے. وہ بریانی بنا کے بھی دے گی، وہ آپ کو پاٹ دھو کے بھی دے گی. اب روبوٹ آپ کو کھانا بنا کے دے گا. ایک مشین ہے پراپر انہوں نے ڈیزائن کی ہے. اور یہ بہت اب ایسی ان ہوئی ہے. یہ 2025 میں چیز اسٹارٹ ہوئی تھی. اب میں نے دیکھا ہے ریسٹورینٹس میں یہ چیز یوز ہونا شروع ہو گئی. نہیں کرو، آپ نے صرف کمانڈ، اب آپ کو مطلب کہ شیف کی ضرورت نہیں ہے، پرومپٹ پر کھانا بن رہا ہے. ہاں، آپ نے ChatGPT کے تھرو آپ کو کمانڈ دینی ہے اور آپ کو کھانا اس طرح بن رہا ہے. یہ فیوچر ہے ابھی. مطلب آپ دیکھیں آپ کی ٹریولنگ میں بھی AI یوز ہو رہا ہے، آپ کے بزنس میں بھی AI یوز ہو رہا ہے، آپ کی نارمل لائف میں بھی AI یوز ہو رہا ہے. مطلب کہ ہر چیز میں AI آ گیا تو آپ کی لائف کافی زیادہ ایزی ہو گئی ہے. جب ان جھنجھٹوں سے آپ ہٹیں گے تو آپ انوویشن کی طرف جائیں گے. میں تھوڑی سی انفراسٹرکچر پہ تھوڑی سی اور بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ انفراسٹرکچر میری نظر میں کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتا ہے، اسپیشلی وہ ملک جو بزنس پر پورا انحصار کرتا ہے. چائنا پوری دنیا کو پال رہا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے. تو مجھے بتائیں کہ روڈس کی کیا صورت حال ہے، برجز کی کیا صورت حال ہے. جو اتنے بڑے بڑے برجز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنائے ہوئے ہیں، تو واٹ از دس؟ سر جو روڈس وغیرہ ہو گئے چائنا میں اب یہ ٹاپک ہی نہیں رہا ہے کہ روڈ نہیں بن گئی یا کچھ ہو گیا. چائنا سر میں ایسا انفراسٹرکچر بنا رہا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. چائنا نے ابھی ایک برج بنایا ہے مکاؤ ہانگ کانگ چوہائے، صحیح ہے، یہ بھی سب کنیکٹ کرتا ہے. سر ایسا برج بنایا ہے سمندر کے اوپر، 55 کلومیٹرز کا وہ برج ہے. اس پہ تقریباً $15 بلین لگے. اور اس برج کا آپ کہانی سنیں گے آپ ہل جائیں گے بالکل. اس کا یہ ہے کہ 55 کلومیٹر وہ سمندر کے اوپر ہے، اور اس کے اندر انہوں نے انڈر سی مطلب ٹنل بنائی ہے 6.7 کلومیٹرز کی. اور 4 انہوں نے آرٹیفیشل آئلینڈ بنائے.
اور اس کی مضبوطی پہ اگر آپ بات کریں گے سر, تقریباً 8 میگنیٹیوڈ کا اگر زلزلہ بھی آتا ہے, ارتھ آتا ہے اگر, اس کو بھی برداشت کر سکتا ہے وہ. اور یہ آپ بہت بڑی اگزامپل دے رہے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے روڈز, چھوٹے کیا مطلب پاکستانی لحاظ سے تو بہت بڑے بڑے روڈز, اور برج کے اوپر برج ہوتا ہے, بڑے بڑے وہ میگا سٹی انہوں نے بنایا ہوا ہے, اتنی 8-9 لین کے روڈز ہوتے ہیں, نارمل روڈز. سر روڈس, جیسا میں نے آپ کو بتایا, روڈس جو ہیں وہ تو وہاں آؤٹ آف ٹاپک ہو گیا, کیونکہ وہ یہ سب چائنیز کے لیے سب نارمل ہے. ہمارے لیے نہیں ہے نا, ہمارے لیے نہیں ہے. وہاں روڈس میں نے جو فیل کیا نا, وہاں روڈس نیا اس لیے نہیں بنتا کہ روڈ ٹوٹ گیا ہے, وہاں روڈ نیا اس لیے بنتا ہے کہ اس میں کوئی نیو انوویشن کرنی ہوتی ہے انہوں نے. اوکے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, چائنا نے جو ابھی بیجنگ ایئرپورٹ بنایا ہے, کیا زبردست ایئرپورٹ بنایا ہے. وہ آپ ہل جائیں گے وہاں سر. تقریباً 152 کلومیٹر اسکوائر پہ انہوں نے وہ پورا وہ بنایا ہے, اتنا بڑا وہ ہے. اور اس میں آپ تقریباً کوئی کہیں بھی آپ ہوں گے, وہ آپ کو بورڈنگ گیٹ میں جانے میں صرف آئی تھنک 8 منٹ لگیں گے, ٹیکنالوجی وائز میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور آپ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں ایئرپورٹ میں, وہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں, آپ نے اپنا فیس اسکین کرنا, آپ کو بتائے گا آپ نے فلاں ڈور پہ جانا ہے, فلاں چیز کرنی ہے, A to Z آپ کی ساری انفارمیشن اس پہ آ جائے گی. یہ اس کا لیول ہے. 72 ملین لوگ اینولی اس پہ ٹریول کر سکتے ہیں. نیکسٹ لیول. اور ایک اور میں انفراسٹرکچر کی آپ کو بات کروں تو, چائنا نے جو ان کا جو اسپیشل جو ہائی وولٹیج جو گریڈ ہوتا ہے سر, جو سنجانگ ہے, اس کی ہمیں بات کر رہے تھے کھانے کی, سنجانگ کی جو ونڈ ہوتی ہے, ونڈ انرجی جو ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ تبت کی جو سولر انرجی ہوتی ہے. اب سنجانگ کدھر ہے سر؟ وہاں سے ہزاروں کلومیٹرز انہوں نے بجلی لے کے آئے ہیں, اور بجلی 0.07 سیکنڈ میں بجلی پہنچ رہی ہے سنجانگ سے یہاں پہ, صرف 8% لاس پہ آئی تھنک. نیکسٹ لیول. یہ انہوں نے سسٹم بنا دیے. تو میجک والا سین کر رہے ہیں لوگ یار. سر فاسٹ ٹرینس, ٹیل می. میں تو پانی کا کپ رکھتا ہوں وہاں پر, 300 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چل رہی ہوتی ہے وہ, اور ہل نہیں رہا ہوتا. اچھا اندر سے وہاں پر فیل نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن جب آپ ٹرین اسٹیشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور جب ٹرین گزر کر جاتی ہے نا برابر سے, تو بھائی کیا اسپیڈ ہوتی ہے اس کی. آپ پانی کی بات کر رہے ہیں, آپ کوئن رکھیں گے تو وہ نہیں ہلے گا. کیونکہ اب چائنا نے جو فاسٹ ٹرین ہے اس کی جو ابھی کمرشل چل رہی ہے وہ تقریباً 430 کلومیٹرز تک آ گئی ہے. یا اور ابھی انہوں نے نئی لانچ کر دی, کمرشل نہیں ہوئی ہے پر آ گئی ہے 600 کلومیٹر پر آور. اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا میں جو ریل کا پورا ٹریک ہے وہ 50,000 کلومیٹر پہ آ گیا ہے. 50,000 کلومیٹر پہ چائنا نے ریلوے ٹریک پورا پر بچھا دیا ہے. اور اب یہاں سے کراچی سے لاہور کی بات کریں گے, آئی گیس 1300 کلومیٹرز ہوگا. اس میں بھی ابھی ہم تک نہ ہم فیس پہ گئے ہیں, وہی پراپر چل رہی ہے, 24 گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں اس طرح. تو وہاں پہ یہ اس طرح آپ گوانگجو سے آپ بیجنگ پہنچ رہے ہیں, آپ شنگھائی سے بیجنگ پہنچ رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے, چائنا دنیا کو تو ایکسپورٹ کر رہا ہے, جو چائنا کی اپنی پاپولیشن ہے, جو ان کو انوینٹری پہنچانا, ان کو کنیکٹ کرنا, وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چائنیز کے لیے. تو وہ اس لیے کنیکٹ ہو رہی ہیں کہ اس طرح کی جو اب زیادہ تر لوگ ہیں وہ پریفر یہ کرتے ہیں کہ وہ بائی ٹرین جائیں, کیونکہ بائی ایئر میں ہوتا ہے آپ کو سیکورٹی چیک اور فلاں, آپ کو 2 گھنٹے 1 گھنٹے پہلے جانا پڑتا ہے. یہاں پہ کوئی نہیں ہے, آپ جائیں گے جیسے ہی انٹر ہوں گے, وہ آپ نے سیکورٹی سے گزرنا ہے, خالی اپنا بیگ وغیرہ دینا ہے, نکل کے بس دیٹس اٹ. اور وہ آپ جتنا ٹائم آپ کو جہاز میں لگ رہا اس کا تھوڑا سا اوپر شاید لگے گا, اور آپ پہنچ جائیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سملر ٹائم ہوتا ہے. اور اچھا ایک اور شہر مجھ سے میں سے ہو گیا, I'm sorry, ییوو تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ ییوو جو ہے پاکستانیوں کے لیے بہت, پاکستانیوں کے دل کے بہت قریب ہے وہ شہر. کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے یار وہ شہر؟ سر وہ بھی ایک ٹریڈنگ ہب ہے, اس کا سب سے بڑا ریزن یہ وہ شنگھائی کے ساتھ ہے. اور وہاں پہ ایک بہت بڑی ٹریڈنگ ایک مارکیٹ ہے, 5 کلومیٹر ایریا پہ پوری مارکیٹ. فتیان یا پراپر ایک بہت بڑی انہوں نے مارکیٹ بنائی ہوئی ہے. اور کافی لوگ ہوتے ہیں, میں نے دیکھا انڈینس کافی آتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو وہیں پہ ہوٹل لیتے ہیں, بچوں کو 2-3 دن وہاں چھوڑ دیتے ہیں, جاؤ گھومو, پکنک بناؤ یہاں پہ. اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے وہ سیکھتے ہیں وہاں پہ آگے. تو ایوو جو ہے وہ بھی ایک کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ ہب ہے چائنا کا. وہاں پہ اسمال کمپوننٹس جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر وہ آپ کو وہاں ملیں گی. تو چائنا میں یہی ہے کہ ایوو ہو گیا, گوانگجو ہو گیا, ان جگہوں سے زیادہ تر ٹریڈنگ ہوتی ہے. یس. ایوو کے بعد میں بات کرنا چاہ رہا ہوں شینجن کی. آپ کا فیوریٹ سٹی ہے, میں نے یہ کبھی بھی, اور میری بڑی خواہش ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں شینجن. سر شینجن کے بارے میں بتائیں, شینجن کیسا ہے؟ سر شینجن جو ہے وہ ایک مچھیروں کی بستی کہتے تھے اس کو. اس نے ایک نیو سٹی ہے وہ,
اور وہی بالکل ہانگ کانگ کے ساتھ ہے. شینجن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہانگ کانگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ برج کراس کر کے جاتے ہیں, وہاں جاب کرتے ہیں, واپس آ کے یہاں پہ رہتے ہیں. اور شینجن کا بیسٹ سین یہ ہے کہ وہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا CBD ہے, ہائی رائز بلڈنگس ملیں گی, مالس ملیں گے. شینجن نے 2025 میں 9 نیو مالس بنائے, 9 نیو مالس ایک سال میں. یہ ان کا وہ ہے ویژن. اور اسمارٹ سٹی بھی کہتے ہیں اس کو. اسمارٹ سٹی ہے, الیکٹرانک کا ہب ہے وہاں پہ, اور آپ کو جتنی بھی یہ انوویشنس آپ کو نظر آئیں گی دنیا میں وہ زیادہ تر شینجن میں نظر آئیں گی. تو میرا فیوریٹ سٹی ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو ہر تھوڑے ٹائم بعد نیو انوویشنس, اور شینجن کی جو وہاں کا ویدر ہی بہت اچھا ہے سر. اگر آپ وہاں جائیں گے نا تو میرے کو پرسنلی وہ بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کا ایک ویدر جو ہے آپ کو ایک الگ سی فیلنگز آتی ہیں. اچھا, ریسٹورینٹس کے اندر بھی روبوٹ سرو کر رہے ہوتے ہیں, پورا AI سے ریلیٹڈ کر دیا ان لوگوں نے شہر. اور ڈرائیور لیس کارز آپ نے جو بات کی تو میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ وہ بھی وہیں پر ہی چل رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ چائنا کا جو ہے نا فیوچر وہ شینجن سے دکھتا ہے کہ اچھا پورا چائنا ایسا ہونے والا ہے, اور پوری دنیا اب اس کو فالو کرے گی. اور شینجن میری نظر میں آئی تھنک پوری دنیا سے ہی 50 سال تو آگے ہے. سر یہ کمپیریزن ویسے بالکل بھی نہیں بنتا, اور یہ ہے کہ جو شینجن ہے وہ آتا ہے گونگڈونگ میں, صحیح ہے. اب چائنا میں کیا ہوا ہے کہ جو گونگجو, شینجن, فوشان, دونگوان, شنتھو, اس طرح کی جتنے بھی سٹیز ہیں نا یہ سب قریب ہیں, کنیکٹ آپس میں ہوتے ہیں, ایک ہی پروونس میں آتے ہیں. اب چائنا میں انہوں نے ان سب سٹیز کو میٹرو سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلے ہوتا تھا آپ کو فاسٹ ٹرین لینی پڑتی تھی, آپ کو پہلے ہوتا تھا آپ کو ہائی وے میں جانا پڑتا تھا. اب میٹرو سے آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ان ایریاز کی جو GDP وہ $2 ٹریلین کی ہے. تو یہ سب سٹیز اب آپ کو آنے والے وقت میں, ابھی آپ گونگجو سے فوشان جائیں, آپ میٹرو میں بیٹھ کے جائیں, آپ کچھ چند RMB دیں, آپ کو کوئی ٹیکسی لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ. آپ وہاں سے دونگوان چلے جائیں, میٹرو میں بیٹھ کے جائیں, بہت ایزی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ سب سٹیز اب کنیکٹ ہو رہے ہیں. ابھی گونگجو سے شینجن ابھی میٹرو سے کنیکٹ نہیں ہوا, بٹ وہ بھی ان فیوچر آپ کو کنیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. ایک اور شہر کے بارے میں بات کروں گا, بڑا مشہور ہے, چونگچنگ. دنیا کا سب سے بڑا شہر کہتے ہیں اس کو. ایک وہ عجیب و غریب سٹی ہے سر. اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چونگچنگ میں آپ گراؤنڈ فلور پہ کھڑے ہوں گے, آپ کے سامنے روڈس ہیں, ہائی ویز ہیں, مالس ہیں, اسکوائر ہے, ہر چیز ہے. آپ وہیں پہ آپ اس تھوڑے سے کارنر پہ جائیں گے, آپ نیچے دیکھیں گے آئیں آپ 22ویں فلور پہ کھڑے ہوئے. 22ویں فلور پہ مطلب بلڈنگس کے اوپر انہوں نے اس طرح اس کے علاوہ آپ جو بڑی بڑی بلڈنگس ہوتی ہیں, لوگوں کے گھر ہوتے ہیں, اس کے بیچ میں سے میٹروز جا رہی ہیں. اس کا ریزن یہ ہے وہ ایک ماؤنٹینیس جگہ تھی. اس کو چائنا نے اتنا زبردست طریقے سے اس کو انفراسٹرکچر تیار کیا ہے. 30 ملین لوگوں کا وہ شہر ہے. چونگچنگ کا فوڈ بھی بہت اچھا ہے, بیسٹ ٹریولنگ اسپاٹ ہے. جو بھی آپ کی آڈینس جو چائنا جانا چاہتی ہے, آئی تھنک وہ ایک ون آف دا بیسٹ پلیس ہے. ایک مرتبہ چونگچنگ لازمی جانا چاہیے. یس. اور رات کی وائب میں نے دیکھی, ٹائم اسکوائر کو بیٹ کر رہی ہوتی وہاں کی گلیاں. ارے سر سائبر پنک وائب فل آن نیکسٹ لیول چونگچنگ. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کا میجر جتنے بھی سٹیز ہیں, اب لوگوں کا کیا ہے ٹائم اسکوائر جانا ہے, ٹائم اسکوائر میں وہ اسکرینز لگی ہوئی. اب چائنا کی میجر جتنی بھی سٹیز ہیں نا, آپ کو ہر جگہ ٹائم اسکوائر نظر آئے گا. میں نے ہر جگہ پہ ٹائم اسکوائر بنا دیا. یا میں نے شنگھائی میں دیکھا تھا ایک ایریا نانجنگ, تو وہ بھی اسی طرح کی وائب دیتا ہے. امیزنگ یار, صحیح کہہ رہا ہوں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یار. جو چائنا نہیں گیا نا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا ریزن ہی ہے کہ جس کا انٹرسٹ ہے بزنس کرنے کا, یا پھر صرف ایکسپوجر چاہیے, یا دیکھنا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, اگلے 50 سال میں دنیا کیسی ہوگی, اس کو چائنا لازمی جانا چاہیے. سر ایک بار تو جس طرح آپ نے بتایا ہے, آپ بھی جا رہے ہیں چائنا, آپ کی اپنی پرسنل لرننگ کافی ہوگی وہاں پہ. جو بزنس کرنا چاہ رہا ہے, جو اپنی لائف کو امپروو کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ چائنیز جو ہے سر وہ کوالٹی آف لائف جی رہے ہیں. ان کی جو لائف ہے وہ دوسرے لوگوں سے بہت ڈفرینٹ ہے. تو لازمی ایک بار بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, ای کامرس کا دور ہے, آپ وہ ای کامرس کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ لازمی ایک بار جائیں اور وہاں گھومیں. اور بزنس سے ایک اور شہر یاد آ گیا مجھے, گوانجو. وہیں رہتے ہیں آپ, تھوڑا بتائیں گوانجو کے بارے میں. سر گونگجو کلچرل سٹی ہے, پرانا سٹی ہے, اس کی 1000 آف ایئرس کی ہسٹری ہے, اور ٹریڈنگ ہب ہے. جتنے بھی آپ کو ٹریڈنگس ملیں گی وہ سب گونگجو سے ملیں گی. اور گونگجو کا سب سے ایک جو مشہور چیز ہے وہ ہے کینٹن فیئر. کیا بات ہے, ہمارا کینٹن فیئر زندہ باد. سر بتائیں کیا ہے یہ کینٹن فیئر؟ سر یہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپو ہے, تقریباً 1.55 ملین اسکوائر میٹر ایریا پہ وہ پورا بنا ہوا ہے, اور 3 فیزز میں ہوتے ہیں وہاں پہ, اور ڈفرینٹ کیٹیگریز ہو کر. کتنا ٹائم چلتا ہے وہ؟ پورا مہینہ چلے گا, سال میں 2 بار ہوتا ہے.
اور جتنے بھی بزنس مین ہیں میں ان کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک بار لازمی کینتن فیئر آئیں, آپ دیکھیں چائنا کا کام کرنے کا اسکیل کیسا ہے. 74,600 بوتھ ہیں سر کینتن فیئر میں, تقریباً 75,000 بوتھ. یس. اور میں جب بھی گیا ہوں کینٹن فیئر بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ 2 ہالز دیکھ لیں, اور مجھے تو پتہ بھی نہیں ٹوٹل کتنے ہالز ہیں وہاں پر, کیونکہ اتنا بڑا ہے یار. میں اس کو تھوڑا سا بتا سکتا ہوں آپ کے آڈینس کو کہ اگر وہ کینتن فیئر میں آنا چاہ رہے ہیں وہ لازمی چیک کریں. اس کو انہوں نے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا, جو فیز 1, فیز 2 اینڈ فیز 3. اوکے. فیز 1 ہے سر وہ سب الیکٹرانکس پہ آتا ہے, جتنی بھی الیکٹرانک انوویشنز آپ کو اے آئی کے تھرو جتنی بھی چیزیں ملیں گی وہ فیز 1 میں ملیں گی. فیز 2 آتا ہے وہ فرنیچر ہو گیا, جو کنزیومر گڈس ہو گئی, اس میں آتا ہے اپیرل. یا اور فیز 3 جو ہے وہ نہیں, فیز 3 جو ہے وہ ٹیکسٹائل اور جتنا بھی میڈیکل ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس میں آئے گا. تو یہ 3 فیزز میں انہوں نے کہا. اب کینتن فیئر میں پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا, اب کینتن فیئر میں انہوں نے فیز 1 میں ایک پراپر ایک اے آئی وہ بنا دی ہے, جتنی بھی اے آئی ریلیٹڈ جو انوویشنز ہوں گی وہ اس میں ہوں گی سر, کیونکہ وہ ایک کہتے ہیں نا انوویشنز ہب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا میں اینولی 1.8 ملینز انوویشن ہوتی ہیں چائنا میں. اور آپ کا فیوریٹ فیز کون سا ہے؟ فرسٹ فیز. کیونکہ اس میں سب سے زیادہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ میرا بزنس ہے یہ, تو میرے ڈفرینٹ کلائنٹس جو آتے ہیں میں ان کو ڈفرینٹ فیزز میں لے کے جاتا ہوں. تو تینوں صحیح ہیں, بٹ جو میں پرسنلی لائک کرتا ہوں وہ فیز 1 کرتا ہوں, کیونکہ اس میں انوویشن بہت زیادہ نئی چیزیں دیکھتی ہیں. لیکن آف کورس آپ نے صحیح کہا کہ جس کا جو بزنس ہے اس کے لحاظ سے وہ فیز جائے گا. اگر آپ کا ٹیکسٹائل کا ہے تو وہ 3rd میں جائیں, 2nd کے اندر جو بھی آپ کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے وہی اس کو آپ کو ایکسپلور کرنا ضروری ہے. لیکن آئی تھنک ایکسپوجر کے لیے فرسٹ فیز تو لازمی آپ کو دیکھنا چاہیے ایکسپوجر کے لیے. اور فرسٹ فیز کی آپ کو وائب بھی الگ ملیں گی, کیونکہ وہ ایک پھاجو وہ کمپلیکس پورا ڈسٹرکٹ ہے, اور وہاں کی آپ کو وائب بھی ڈفرینٹ ملیں گی. اب جب کینتن فیئر کے ٹائم آگا اتنا مطلب کہ وہاں پہ رش ہوگا, اتنا مطلب کہ ایک زبردست قسم کی وائبس ہوتی ہیں. بزنس مین کو وہیں سے موٹیویشن ملتی ہے, اس نے کو کہے گا یار میں نے بس واپس جانا ہے تو میں نے $1 بلین کمانا ہے بس. صحیح بول رہے ہیں آپ بالکل. جو وائب والی بات ہے نا کہ ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ جشن کا سما ہے, ہر کوئی خوش ہوتا ہے, ہر کوئی اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کو مختلف قسم کے آئیڈیاز ملتے ہیں, آپ کی کریٹیوٹی نا کھلتی ہے وہاں پر جا کر. اس کا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جو پرسنل کانٹینٹ کریشن اسٹارٹ کری تھی اس کا سب سے بڑا ریزن کینتن فیئر تھا. اوکے. اس کا ریزن کیا تھا کہ میں یہی چاہتا تھا کہ میں دنیا کو دکھا سکوں کہ انوویشنز ہوتی کیا ہیں. لوگوں کو سر پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ چائنا کے آپ کو اتنے زیادہ کانٹینٹ کریٹرس نہیں ملیں گے جو مطلب کہ ہمارے اس ایریاز کے ہوں گے. تو میں یہ کہتا تھا یار کہ برج بن جاؤں, لوگوں کو دکھاؤں یار یہ آپ انوویشنز آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد جتنے بھی جو ایکسپوز ہوتے ہیں, فیکٹری ٹورز ہوتے ہیں, میں اس کو لازمی کور کرتا ہوں تاکہ ہماری جو یوتھ ہے, کیونکہ میں ان کو کہتا ہوں آپ نا امید نہ ہو, کیونکہ ای کامرس کا دور آ گیا ہے, آپ نا امید نہ ہو. آپ وہ خالی دیکھیں کون سی انوویشن آ رہی ہے, آپ اس کو کتنے پلیٹ فارمز ہیں سر, مطلب آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس کا سب سے بڑا میرا ریزن یہی تھا کہ میں لوگوں کو کنیکٹ کر سکوں, پوری دنیا کو دکھا سکوں ہاں یار چائنا یہ انوویشن لے کے آ رہا ہے. کیونکہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چائنا میں مارکیٹ میں ابھی سامان آیا ہوا ہے, جو پروڈکٹس انوویشنز آئی ہوئی ہیں, وہ شاید اگلے 2 سال بعد دنیا میں آئیں گی. بالکل. اگر وہی چیز اگر آپ پہلے, کیونکہ بزنس میں آپ ہی بزنس کرتے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہوگا ٹائمنگ, بزنس میں ٹائمنگ ہے. جو پروڈکٹ آپ پہلے لے کے آ گئے اٹ مینس آپ کا گیم آن ہے, فرسٹ موور ایڈوانٹیج. یس. آپ مجھے اپنے کانٹینٹ کریشن کے حوالے سے بتائیں, کیونکہ چائنا میں آپ کانٹینٹ کریشن کر رہے ہیں, آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے, کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں اور کیا پلانز ہیں آپ کے؟ سر میرا پلان سب سے پہلے یہی تھا کہ میں کنیکٹ کر سکوں دنیا کو, مطلب کہ پوری دنیا میں دکھا سکوں یار یہ پروڈکٹ آ رہا ہے, اور کوئی بھی ہیلپ چاہیے آپ کو چائنا میں, کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے, آپ میرے سے میرا کانٹینٹ دیکھیں, آپ میرے سے کنیکٹ ہو, میں آپ کو جتنی بھی ہیلپ, کیونکہ میں چائنا میں ہوں 14 سال سے, اور میں ایز اے ڈاکٹر وہاں گیا تھا, ڈاکٹر کے بعد میں نے وہاں بزنس کیا, بزنس کے بعد میں اب کانٹینٹ کریشن کی طرف آ گیا ہوں. میں دکھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو یار یہ دیکھو یہ پروڈکٹ آیا ہوا, اگر یہ پروڈکٹ کو کلک کر رہا ہے تو آپ آرام سے بیچیں اس کو, اپنا پیسہ ارن کریں, اور آپ سے کنیکٹ ہو, میرے سے کنیکٹ ہوں, مطلب میرا کانٹینٹ جو ہے میں وہ دیکھ لیں, یا میرے سے میری کوئی ہیلپ چاہیے آپ کو, آپ میرے سے ہیلپ, میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں. کس طرح کی ہیلپ؟ کیونکہ میں نے ابھی ڈفرینٹ میرے وہ ہیں, جس طرح 3PL ایک ہے, اس میں جتنے بھی میرا پرسنل ویئر ہاؤس ہے, میں آپ کو جتنے بھی کس کو چائنا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہم نے پروڈکٹ, کیونکہ وہ جتنے بھی آن لائن چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو سرچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب ایجنٹس ہوتے ہیں. آپ کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, کوالٹی چیک. دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے, نیگوشیشنس.
کیونکہ چائنا میں نا سب سے بڑا آپ کو تقریباً اچھا خاصا مارجن آپ بچا سکتے ہیں صرف نیگوشیشنس پہ. اور لینگویج کی وجہ سے لینگویج از امپورٹنٹ. وہ میں نے ایک ویڈیو بھی سے بنائی تھی فارنر ٹیکس کے نام سے. اس میں یہ تھا کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ایکسپیرینسڈ ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ ایکسپیرینس نہیں ہیں تو آپ کو وہ فورن ٹیکس لگائیں گے, مطلب کہ ایکسٹرا وہ کم نہیں کریں گے پیسے. یہ سب سے بڑا ایک جو فارنرز جو فیس کرتے ہیں وہ چیز وہاں پہ فیکٹریز میں. تو میرا یہ ہے کہ ویئر ہاؤس جو ہو گیا, اس کے علاوہ آپ کا سامان ویئر ہاؤس پہنچانا ہے, میرے ویئر ہاؤس میں آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو کوالٹی چیک ہے, اس کے علاوہ نیگوشیشنز ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جتنا بھی نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہا ہے چائنا میں, تو میں وہ پروڈکٹ آپ کو سب سے پہلے دکھا سکتا ہوں. بہت اعلیٰ. اور یہ بڑی آسانی کی بات ہے کیونکہ چائنا سے بھی مجھے بزنس کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا, اور مجھے پتہ ہے کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. ایک تو اچھا پروڈکٹ ہنٹ کرنا, اچھی کوالٹی والی چیز, اور آپ نے جو پرائس والی بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کو چائنیز آتی ہے تو آپ بہت اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. ادروائز وہ فورن ٹیکس والی بات تو بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ جس کو ان کے کلچر کی سمجھ نہیں ہے, اگر ان کو لینگویج نہیں آتی, اچھی لینگویج نہیں آتی, تو آپ کو ٹیکس تو پڑے گا. لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ لینگویج نہیں آتی تو آپ کس طرح نیگوشیٹ کریں گے؟ آپ ٹرانسلیٹ کریں گے, ٹرانسلیٹ میں سر آپ کنفیوز ہی رہیں گے بالکل بھی. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو ٹریولنگ ہے اس میں اچھا خاصا آپ کا ٹائم, آپ کا پیسہ, کافی زیادہ چیزیں لگتی ہیں. تو یہ ہے کہ آپ سے ہی چیزیں سیکھی ہیں سر ہم نے. میرے سے کہاں سے چیزیں سیکھی ہیں سر؟ آپ کے تو بہت بڑے فین ہیں. آپ سے میں لینگویج سیکھوں گا. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ چائنیز لینگویج کتنی امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی پاکستانی بزنس کرنا چاہتا ہے فیوچر میں تو اس کے لیے چائنیز لینگویج سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اگر آپ کو چائنا میں یہ لینگویج آتی ہے تو کیا آسانی ہے؟ لینگویج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب میں ایز اے ڈاکٹر وہاں گیا تھا, میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتاتا ہوں پلیز. تو میں ایز اے ڈاکٹر وہاں پہ گیا تھا, تو میں ایک واحد بندہ تھا اپنی یونیورسٹی کا جو وہاں پہ رہا ہوں. میرے جتنے بھی فارنرز میں میرے جتنے بھی کلاس میٹس تھے وہ سب واپس اپنے کنٹریز میں چلے گئے. اس کا ریزن کیا؟ میں نے ہاسپٹل میں وہاں 1 سال کام بھی کیا. اس کا ریزن کیا تھا؟ میں لینگویج بول سکتا تھا. اگر آپ کو لینگویج آتی ہے, چائنا میں جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اگر آپ کو لینگویج آتی ہے آپ وہاں پہ زبردست قسم کا بزنس کر سکتے ہیں. لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے. تھوڑی سی ٹرکی ہے کیونکہ چائنیز جو ہے اس میں آپ کریکٹرز ویسے نظر آئیں گے آپ کو, بٹ اس کے پیچھے پینینس ہوتے ہیں. پینینس اسی طرح سے انگلش لیٹرز ہوتے ہیں ہمارے, اور اس میں ٹونز ہوتی ہیں سر. اب ٹونز ہے چائنا میں, ایک جو ورڈ ہے اس کے ڈفرینٹ میننگ ہے. جس طرح میں ایگزامپل دیتا ہوں, ایک ماں ہے. اب ماں کا مطلب کہ مدر بھی ہوتا ہے. ماں کا مطلب جو ہے اس میں اب وہ ٹون جب چینج ہوگی اس کا مطلب ہارس بھی ہوتا ہے. ماں کا مطلب کوشچن مارک بھی ہوتا ہے. مطلب آپ بات جب کر رہے ہیں اس کو سمجھنے ہیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں, تو آپ کو ٹونز سیکھنی پڑیں گی. اور ٹونز جو ہیں وہ ایک تو پڑھنے سے بھی, پر میں جو پرسنلی میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے پڑھنے سے زیادہ آپ کو جو ان کی سوسائٹی ہے اس میں انوالو ہو کے ماحول جو ہے. میں نے کیا, میرے جتنے بھی دوست تھے زیادہ تو وہ چائنیز فرینڈس جو جتنے سب چائنیز تھے, تو اس وجہ سے میں نے چائنیز سیکھی. تو میں نے وہاں سے پہلے ہاسپٹل سے میں گریجولی بزنس کی طرف آیا. تو سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ میں جو لینگویج آتی تھی. بڑا انٹرسٹنگ سین ہے, اور آئی تھنک پاکستان میں بڑا ایزی ہے. اگر آپ یہاں پر بگنر لیول کی چائنیز سیکھنا چاہیں تو کراچی یونیورسٹی اور باقی یونیورسٹیز کے اندر بہت سارے ایزی کورسز ہوتے ہیں اور سستے کورسز ہوتے ہیں, اور چائنیز سیکھی جا سکتی ہے انٹرنیٹ کے تھرو, یا پھر ریئل لائف میں آپ کسی ٹیوٹر کو ہائر کر لیں. ایک بگنر لیول کی چائنیز تو آپ سیکھ سکتے ہیں, پینین کے تھرو آپ سمجھ سکتے ہیں. اینڈ دین پھر جو آپ نے ماحول والی بات کی, بڑی اچھی بات کی آپ نے, کہ وہاں پر جو ہے اپنے صرف اور صرف اپنے سرکل میں نہیں رہنا ہوتا, آپ نے وہاں لوکل لوگوں سے دوستی کرنی ہوتی ہے. اگر آپ باہر جا رہے ہیں, بازار میں جا رہے ہیں, تو آپ اگر آپ نے 10 ورڈ سیکھیں ہیں تو بازار میں دکانوں پر آپ کو 5-10 اور نئے ورڈ سیکھنے کو ملیں گے, نئے نئے سینٹینسز سیکھنے کو ملیں گے, آپ کی فلوئنسی بہتر ہوگی. بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اگر آپ بزنس زیادہ تر جو چاہتے ہیں یہاں سے بیچارے لوگ جو جاتے ہیں یہاں سے, تو وہ بزنس کے لیے جاتے ہیں. دو کیٹیگریز جا رہی ہیں ہماری, ایک بزنس, دوسرا اسٹوڈنٹس. دونوں کو لینگویج کی امپورٹنٹ. اب میرے جو کلاس میٹس تھے ان کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا, ان سے اگر آپ بولتے تھے یار لینگویج, وہ کہتے ہیں یار ہم ڈاکٹر بننے آئے ہیں, ہم کیوں لینگویج سیکھیں. ان کا اب وہ آرگیومنٹ آپ نہیں چاہ سکتے اتنا زیادہ, بٹ یہ تھا کہ جو بزنس مین ہے اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی تو آپ کس طرح نیگوشیٹ کرو گے. اور چائنا میں آپ اچھا خاصا مارجن آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لینگویج آتی ہے, تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہاں اب تو آن لائن ٹیوٹرنگ بھی کافی زیادہ آ گئی ہے, اور آپ چائنیز فرینڈس بنا سکتے ہیں. ہاں چائنیز فرینڈس کا ایک اور یہ الگ ٹاپک آ جائے گا, چائنیز ایپس کا.
تو چائنیز ایپس کا یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی ساری ایپس ان کی اپنی ہیں. اور اگر آپ چائنا جاتے ہیں تو لیٹ سپوز کہ اگر الٹرنیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, واٹس ایپ ہے, اس کا الٹرنیٹ ہے وی چیٹ. اور وی چیٹ میں آپ کو ہوٹلنگ ہو گئی, آپ کو ٹیکسی ہو گئی, آپ کو پیمنٹ ہو گئی, آپ کی کال, ویڈیو کال, A to Z ہر چیز آپ کو اس میں ملے گی. اور بیسٹ ہے, اگر آپ نے کسی فیکٹری والے سے بات بھی کرنی ہے تو آپ ریئل ٹائم میں آپ لائیو ٹرانسلیٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. وی چیٹ ہو گئی. زیادہ تر میں نے نوٹس کیا کہ جتنی بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے وی چیٹ کے تھرو ہی ہوتی ہے. یس. اور دوسری چیز یہ ہے کہ علی پے, زندہ آباد. علی پے میں آپ کو وہاں بھی لینگویج, مطلب کہ آپ کچھ بھی کوئی بھی چیز اسکین کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو آپ کو آپ کی جو آپ کی لینگویج ہے, اور سب سے بیسٹ چیز میں کیا ہے, آپ اپنا کنٹری کارڈ لگا سکتے ہیں. ہاں, یہاں پاکستان کا بھی کارڈ لگ جاتا ہے اس کے اندر. یس. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو بینک جا کے وہاں جانا ہوتا تھا, لائن میں لگ کے کارڈس بنوانے ہوتے تھے, لینگویج ایشوز ہوتے تھے. اب انہوں نے, چائنا نے اس کو بھی بہت ایزی کر دیا ہے. اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ سب وے وغیرہ جو میٹروز ہوتی ہیں اس میں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کی دوسری ایپ ہے دیدی. سر دیدی کا یہ ہے کہ اب چائنا میں ڈفرینٹ ایپس اس طرح آ گئی ہیں, آپ کو ایک اسپیسیفک ایپس یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے فار ٹریولنگ. اب ایسا ہو گیا وی چیٹ کے تھرو بھی, یا تو آپ ان کی ڈفرینٹ ایک ایپس ہوتی ہیں, اس میں آپ خالی اپنی لوکیشن سرچ کریں گے. کمپٹیشن بہت ٹف ہے سر چائنا میں. 10-15 کمپنیز کی گاڑیاں آ جائیں گی, آپ نے چوز کرنا سب سے سستی کون سی ہے. اس میں دیدی ہو یا کوئی بھی ہو, وہ ڈسٹینس کے حساب سے ہوتا ہے, آپ نے سلیکٹ کرنا, آپ ٹریول کریں, اور کافی سستا پڑتا ہے. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار چائنا جا رہے ہیں بہت ایکسپینسو پڑ رہا ہے. ایکسپینسو اس لیے پڑ رہا ہے کہ آپ کیش یوز کر رہے ہیں. آپ چائنا جا رہے ہیں پر آپ ابھی بھی 20 سال پیچھے ہیں. آپ ابھی کے چائنا میں اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ نے وہ جتنی بھی ایپس ہیں, آپ جو فوڈ اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے چائنا میں, وہ ایک ہے دا چونگ تیانپن کے نام سے ایک ایپ ہے. وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ ڈیلس ملیں گی. آپ کو وہاں سے, اگر میں کہہ رہا ہوں چھنگ جن لکھتے ہیں اس کے اوپر, آپ مسلم ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ چائنیز ریسٹورینٹس ملیں گے, آپ کو وہاں سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے فوڈ ڈیلیوری کرنی ہے, ایک میٹ فن وائی مائی کے نام سے ایک ایپ ہے, آپ کو جتنی بھی ڈیلیوری, اس میں آپ میڈیسنس بھی کر سکتے ہیں, اور جتنی بھی گروسریز ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی یہ جو ایپس ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تاؤباؤ سر کنگ ہے نا, کیونکہ وہاں پہ آپ کو کپڑے شپڑے ہر چیز, جتنی بھی شاپنگ کرنی ہے, امیزون والا سین. ہاں, جتنی بھی آپ کو شاپنگ کرنی ہے وہ آپ کو وہاں ملے گی, اور اچھی کوالٹی کا آپ کو سامان. بٹ اس میں کیٹیگریز ہیں, وہ پیسہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے آپ لگا رہے ہیں. پر چائنا میں جو بھی جا رہا ہے وہ اس طرح کی تاؤباؤ فار شاپنگ, میتھون وائی مائی فار ڈیلیوری, اور وی چیٹ فار ڈیلی لائف. ریڈ نوٹ یا ریڈ نوٹ مینس انسٹاگرام. ہاں, بہت زبردست ہے. یا بہت زبردست ہے. اور ان کا اپنا ٹک ٹاک ہے دوئن کے نام سے, یس, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ چائنیز جتنے بھی لوکلس ہیں ان کے ساتھ فرینڈشپ کر سکتے ہیں, اور فرینڈشپ جب کریں گے, اور پر ان کے ساتھ سر آنیسٹ رہنا ہے. جو بھی یہاں سے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ چائنیز جو سمپل لوگ ہیں, کہ ان کی جو جتنے بھی جو لوکل لوگ ہیں, میں فیکٹری اونرس کی بات نہیں کر رہا, میں نارمل چائنیز کی بات کر رہا ہوں, تو وہ بہت سمپل سے لوگ ہیں. آپ ان کے ساتھ آنیسٹ رہیں گے, آپ ان کے ساتھ فرینڈلی رہیں گے, تو آپ کے ساتھ بہت اور بھی زیادہ فرینڈلی رہیں گے. سر فرینڈلی سے ایک اور بات یاد آ گئی, پاکستانیوں کو لے کر ان کا جو رویہ ہے بڑا ڈفرینٹ ہے, وہ بہت تمیز سے پیش آتے ہیں. میں نے کسی بھی ملک میں اتنی عزت کسی پاکستانی کی نہیں دیکھی. ایک جگہ میں نے دیکھی جیسے آذربائیجان, ٹرکی, وہاں پر ہوتی ہے, لیکن چائنا میں جو ہے نا وہ ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں پھنگیو, جس کو کہتے ہیں دوست. اس سے بھی اوپر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شوندی, بھائی. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچے سے لے کر بوڑھا بوڑھی, لڑکا لڑکی, ایوری بڈی, سب کو یہ بات پتہ ہے کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں. یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ حیران کن تھی کہ یار یہ کیا سین ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہسٹوریکلی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے جو ایک نیریٹو سکھا دیا ہے ان کو, اور زبردست طریقے کی ایک بات بتا دی ہے کہ یار پاکستانی آپ کے بھائی ہیں, تو وہاں کے لوگ ایکچوئل میں اس بات پہ بلیو کرتے ہیں. ٹرین اسٹیشن پہ کسی سے ملے, کہیں بھی ملیں, آپ نے بتا دیا کہ آپ پاکستان سے ہیں, تو ایک الگ ہی ان کی جو ہے نا شکل پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, اور بہت ہی وارملی ویلکم کرتے ہیں. آپ بتائیں ذرا اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس. چائنیز سر جو ہیں, جو گورنمنٹ لیول سے لے کر پبلک تک, وہ سب, کیونکہ میں نے جو پرسنلی فیل کیا ہے کہ 14 سال سے سر ہو گئے وہاں پہ, چائنا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پاکستانیوں کی سب سے زیادہ رسپیکٹ ہے. ابھی تک پاکستانیوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے. آپ کے وہ کلچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کے ریلیجن کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میرے چائنیز فرینڈس ہیں, میں ان کے گھر جاتا ہوں سر, تو ان کو پتہ ہے کہ میں دوسری چیز نہیں کھا سکتا. تو وہ موسٹ آف دا ٹائم وہ یہ کرتے ہیں کہ جو پاٹ ہوتا ہے, جو چمچ ہوتا ہے, جو چیز ہوتی ہے, انہوں نے ایکسٹرا خریدتے ہیں اس ٹائم, کہ یار یہ مطلب کہ ہمارے برتن میں شاید نہ کھائے, تو یہ وہ اس طرح سرو کر رہے ہوتے ہیں سر. صرف اس لیے
صرف اس لیے کہ ہمارا ریلیشن, ہمارا بانڈ اس طرح کا ہے. کیونکہ چائنا چاہتا ہے, چائنا مطلب کہ ریئلٹی میں چاہتا ہے کہ پاکستان گرو کرے, لیکن پاکستان نہیں چاہتا کہ پاکستان گرو کرے. اور یہ جو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کولیبریشن ہو, کیونکہ اتنے ٹائم سے ہماری دوستی ہے, سی پیک والے معاملات بھی ہیں, لیکن پاکستان نے صحیح سے ایک کولیبریشن نہیں کی, جس کو کہتے ہیں کہ صحیح سے فائدہ نہیں لے پائے ہم چائنیز سے. جس اسپیڈ سے آپ کا ایک دوست ہے وہ آپ کو بھائی کہتے ہیں, آپ کا بھائی اتنی اسپیڈ سے گرو کر رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, اور ہم کچھ سیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں ان سے. سر چائنا نے سی پیک, اس طرح ہر بندے کو پتا ہوگا سی پیک کا نام, چائنا نے سی پیک اسٹارٹ کیا ہے. سی پیک کا فیز 2 اسٹارٹ ہو گیا ہے. آپ کو آنے والے ٹائم میں کافی چیزیں نظر آئیں گی جو چائنا پاکستان میں کافی بلینس آف ڈالر کی, $65 بلین کی چائنا نے سی پیک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے سر. اور تقریباً کوئی 75,000 جو ڈائریکٹ جابس ہیں وہ پاکستانیوں کو دی ہیں, اور 2 lakhs کے سے زیادہ مطلب کہ جو انڈائریکٹ جابس ہیں وہ دی ہیں, اور 14,000 میگا واٹ بجلی آئی ہے, روڈس کا انفراسٹرکچر. اب وہ سب پیچھے ہٹ گیا. فیز 1 جو ہے, فیز 2 اسٹارٹ ہو گیا ہے. فیز 2 میں جتنی بھی 5G کنیکٹیوٹی ہو گیا, اس کے علاوہ جو انڈسٹری پاکستان میں لگ رہی ہے, گوادر پورٹ ہو گیا, اس کے علاوہ کراچی ہو گیا, یہاں پہ وہ پراپر انڈسٹریز لگانے کے چکر میں. اور ابھی انہوں نے ڈفرینٹ آئی گیس 24 MOU بھی سائن کیے ہیں, جس میں وہ یہ سائبر سیکورٹی ہو گیا, 5G کنیکٹیوٹی ہو گیا. ایون کہ جو ہواوے ہے جو کافی مشہور وہ ہے, وہ تقریباً 3 لاکھ پاکستانی ینگسٹرز ان کو ٹریننگ دے رہا ہے. تو آپ کو آنے والے ٹائم میں بہت سی چیزیں نظر آئیں گی جو چینج ہوتی جا رہی ہیں. تو آپ کو تیار رہنا ہے بیسکلی. ہمیں تیار رہنا ہے, ہمیں چائنیز لینگویج سیکھنی ہے, ہمیں چائنیز جو لوگ ہیں ان سے پیار کرنا ہے, ان کو رسپیکٹ دینی ہے, ہمیں ان کو اس طرح فیل کروانا ہے کہ جس طرح چائنیز ہمیں وہاں پہ فیل کرواتے ہیں. دیٹس وائی ہم لوگ گرو کر پائیں گے, ہم کولیبریشن کر پائیں گے, اور ہم انوویشن لے کے آئیں گے. کیا بات ہے, بہت شکریہ یار, زبردست, بہت ہی زبردست قسم کی میری آپ سے کانورزیشن ہوئی. آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں نا بہت پورا چائنا ایکسپلین کر دیا ہے, اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ یار میری کسی ایسے دوست سے ڈسکشن ہو جو چائنا کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتا ہو, اور آپ سے بہتر کوئی نہیں تھا اس وقت میرے پاس, کہ آپ 14 سال سے چائنا میں رہ رہے ہیں, آپ چائنا میں اب رہتے ہیں, زندگی گزارنے کا پلان بھی آپ کا یہی ہے, اور آئی تھنک یو لو چائنا سو مچ, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ اٹ وائی, کیونکہ فیوچر چائنا ہے. اور اس بات کا جتنی جلدی ہم اندازہ لگا لیں, جتنا جلدی ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں, اتنا بہتر ہے ہم سب کے لیے. واٹ از یور پلان, اس کے بعد کیا پلان ہے؟ سر میرا سب سے بڑا پلان یہی ہے کہ میں کنیکٹ کر سکوں دنیا کو چائنا کے ساتھ, کیونکہ میں جو آج ہوں وہ میں چائنا کی وجہ سے ہوں. میں وہیں سے ڈاکٹر بنا ہوں, وہیں سے میں نے بزنس اسٹارٹ کیا, وہیں سے میں نے گرو کیا, اور وہیں جو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بیکاز آف چائنا. سو میں یہی چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ کو جو کنٹری دیتا ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو ریٹرن کریں. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میں دنیا کو کنیکٹ کر سکوں, برج بن سکوں. میری جو کانٹینٹ کریشن ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ میں کنیکٹ کر سکوں. تو لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ زبردست یار. اچھا, اینڈ کرنے سے پہلے میں دوبارہ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کینٹن فیئر کے حوالے سے, کہ اگر پاکستانی جانا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے جائیں, ابھی کیا آسانیاں ہیں؟ سر آن لائن ہے, کینٹن فیئر کی ویب سائٹ ہے, آفیشیل ویب سائٹ ہے. آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آفیشیل ویب سائٹ پہ, وہاں پہ ان کا انویٹیشن لیٹر ہوتا ہے بار کوڈ کے ساتھ. آپ اس میں بالکل سمپل سی آپ نے اپنی جو پرسنل انفارمیشن ہے, آپ کی جو کمپنی انفارمیشن ہے وہ آپ نے ڈال دی ہیں, آپ کو لیٹر مل جائے گا. اس کے بعد جو آپ کی کمپنی یہاں ڈیٹیلس ہیں وہ آپ کا لے کے جو آپ کے جو کونسلیٹ جو ایمبیسی ہے وہاں پہ آپ جائیں, اور ویلکم ٹو چائنا. اور اس کے علاوہ وہاں پہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ہیلپ چاہیے, آپ کی جو بھی آڈینس ہے, تو میرے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, اور میرے سے جو ہو سکے گا میں کروں. یہ انسٹاگرام یہاں پر ان کا واضح ہے آپ کے سامنے, اور ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ضیاء صاحب, آپ یہاں پر آئے, اور لاسٹ ٹائم بھی میری آپ سے ملاقات ہوئی, دوبارہ آپ سے میں ملاقات کروں گا چائنا میں انشاءاللہ. اگلا پوڈ کاسٹ ہم چائنا میں ریکارڈ کریں گے, اور میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس فیوچر کو لے کے, کیونکہ پریزنٹ بھی اس وقت چائنا ہے اور فیوچر 100% چائنا ہے. اگر کاروبار کرنا ہے, اچھی جاب کرنی ہے, زندگی میں آج کی دنیا کو لے کر ایکسپوجر چاہیے, تو چائنا جانا ہوگا. اور آپ اس وقت پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, I'm ڈیفینیٹلی شیور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں نے بہت زبردست قسم کی کانورزیشن کی, مجھے بڑا مزہ آیا, بہت سیکھنے کو ملا, اور چائنا کو ڈیپتھ میں سمجھنے میں جو مزہ آیا آج. اب اور بات کریں گے آنے والے وقت میں چائنا کے حوالے سے, اور اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہے آپ ہمیں ای میل میں بھی لکھ سکتے ہیں. ضیاء بھائی کو آپ فالو کر سکتے ہیں, اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. خوش رہیں, دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.